ایک آتھر نے ایک میتھڈالوجی بتائی ہوتی ہے, دوسرے نے دوسری بتائی ہوتی ہے. ٹاپ پہ باتیں ایک ہی کر رہے ہوتے ہیں, مگر ٹاپ تک پہنچنا کیسے ہے, آغاز سفر کہاں سے کرنا ہے, اس پہ اتنی کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ موٹیویشنل لٹریچر پڑھ پڑھ کے بندہ خود کنفیوزڈ پرسنالٹی کا شکار ہو جاتا ہے. یعنی آپ اس سے بات کریں تو اس کو ہر کتاب کا پتہ ہوگا, مگر ہر کتاب پڑھنے سمجھنے کے باوجود اس کی شخصیت میں کوئی قابل قدر کوئی بہتری نہیں آتی. تو میں بھی اپنی زندگی کے ایک سٹیج سے ایسا گزرا ہوں جہاں پہ بہت زیادہ پیشن تھا یہ موٹیویشنل لٹریچر پڑھنے کا, بہت زیادہ کتابیں پڑھیں, اور پڑھ پڑھ کے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ نقطہ ذہن میں ڈالا کہ اب تم نے اس سفر کا آغاز کہاں سے کرنا ہے. اور پھر چونکہ اسلامی کتابیں پڑھنے کا بھی شوق تھا تو ادھر موٹیویشنل لٹریچر تھا اور ادھر صوفی لٹریچر تھا. جو موٹیویشنل سائنسز ہیں, ڈیولپمنٹ سائنسز ہیں, وہ اسلام میں آپ کو صوفیزم میں ملتی ہیں, کیونکہ وہ بھی اسی چیز کو ہینڈل کرتے ہیں کہ آپ اپنی تعمیر, شخصیت کی تعمیر کیسے کرنی ہے. وہ فرق دونوں میں صرف ٹرمینالوجی کا ہے. جیسے ویسٹرن لٹریچر ہے تو اس میں ٹائم مینجمنٹ کا ہوگا, وہ صوفی لٹریچر میں آ جائیں تو اس کو تزکیہ نفس بولتے ہیں. تو ادھر اسٹریس مینجمنٹ ہے, تو ادھر بھی وہی آلموسٹ سملر ٹرم استعمال ہوتی ہے. آپ نے اکثر بزرگوں کا پڑھا ہوگا, رات کو بیٹھ کے وہی حساب کتاب کرتے تھے کہ آج صبح کتنی نیکیاں کی ہیں, کتنی کوتاہیاں کی ہیں. تو وہ جو ڈیلی انالیسز ہے وہ سارا کا سارا آپ کا ٹائم مینجمنٹ میں, موٹیویشنل لٹریچر میں, سائنٹیفک ٹرمز میں, سائنٹیفک میتھڈالوجی کے ساتھ موجود ہے. وہ چونکہ اسلام سے بھی ایک میرا اپنا ذاتی تعلق تھا, تو ادھر اسلامی لٹریچر ہے, ادھر ویسٹرن لٹریچر ہے. اب سمجھ نہیں آتی ادھر جائیں یا ادھر جائیں. یہ میں آپ کو اپنی کنفیوژن بتا رہا ہوں. تو اگر ادھر جائیں تو ادھر میں سے کس کے پاس جائیں, اور اگر ادھر جائیں تو ادھر میں سے کس کے پاس جائیں. صوفیزم کے پاس جائیں تو ادھر مرید بنانے کی دوڑ لگی ہوئی. اب وہ میں اپنی شخصیت کو ڈیولپ کروں یا کسی کا مرید ہو جاؤں. تو مرید ہوتا ہوں تو اس میں بیڑا گرک ویسے ہی ہو جاتا ہے شخصیت. ادھر بھی ویسٹرن لٹریچر میں دیکھیں تو دو طرح کی بکس ہیں, ایک تو پیورلی سائنٹیفک لٹریچر ہے, اور دوسرا ان کے ہاں بھی پیری مریدی چلتی ہے بٹ وتھ ڈفرینٹ ٹرمینالوجی کے ساتھ. تو وہ ایک ایسا کنفیوژن کا شکار ہوا میں کہ شخصیت کچھ لمحے کے لیے, کچھ عرصے کے لیے وہ کنفیوژن میں چلی گئی کہ سمجھ نہیں آتا کرنا کیا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اگر یہاں تک لے آئے ہو, شعور دے دیا, تو آگے چلنے کا راستہ بھی بتا دیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ذہن میں جو چیزیں ڈالیں تو میں نے کیا کیا کہ جو اسلامک نالج ہے صوفیاء کے پاس ہے اس کو پکڑا, اور ادھر جو ویسٹرن نالج ہے اس کو پکڑا. تو دونوں کو مرج کر کے وہ ایک میں نے میتھڈ ڈیولپ کیا. اور جب میں نے وہ میتھڈ ڈیولپ کیا تھا تو میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میں اس کو ٹریننگ پریزنٹیشن میں آگے ڈسپلے کر رہا ہوں گا. وہ پیورلی میری اپنی اندر کے سوالات کے جواب کی تلاش میں تھا, اور میں نے کیا کرنا ہے اس سوال کے جواب میں میں نے وہ میتھڈالوجی ڈیزائن کی تھی. وہ اتفاق سے کسی وقت ایک دوست کے ہاں محفل ہوئی تو انہوں نے کہا اسی کیریئر ڈیولپمنٹ پہ بات کر لیں. تو میں نے اپنی وہی لائف سٹوری تھوڑی سی بنا کے تو وہ میتھڈالوجی ان کے سامنے رکھی. تو وہ ان کے جواب سے مجھے تھوڑا سا احساس ہوا کہ یہ کوئی کام کی چیز ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے. تو وہ میں نے کئی جگہوں پہ پھر وہ آگے بیان کرنی شروع کر دی. تو وہی آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ بیسکلی اٹس اے مکسچر آف اسلامک تھیولوجی اینڈ ویسٹرن موٹیویشنل لٹریچر. نہ آپ کو یہ انڈیپینڈنٹلی کسی ویسٹرن کتاب میں ملے گی, نہ ہی آپ کو انڈیپینڈنٹلی کسی اسلامی کتاب میں ملے گی, کیونکہ یہ دونوں جگہ پہ نہیں ہے. تو دونوں کو مکس کر کے یہ میں نے اپنے لیے بنائی ہے. آپ کے سامنے میں اس سینس میں رکھوں گا کہ اگر آپ کو اس میں سے کوئی اچھی چیز لگتی ہے تو اس کو پک کر لیں. جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے زندگی کے تجربوں کی روشنی میں اس میں کوئی اچھی چیز ایڈ ہو سکتی ہے تو ایڈ کر دیں. دس از نتھنگ فائنل. ہم سارے مل کے, میں آپ کے ساتھ مل کے, آپ کی سائڈ پہ ہو کے اس میتھڈالوجی کو مل جل کے انالائز کریں گے, ایویلویٹ کریں گے, اور اگر ٹھیک لگتی ہے تو اپنی اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کر کے دیکھ لیں. ضروری نہیں یہ ایز اٹ از ہر ایک کی زندگی میں ویسے ہی اپلائی ہو جائے, مگر ایٹ لیسٹ اس کو ایک بینیفٹ سب کو مل جائے گا کہ آپ کو کہیں نہ کہیں سٹارٹنگ پوائنٹ نظر آ جائے گا کہ اگر آپ نے ویسٹرن لٹریچر میں یا بہت ساری آگے زندگی میں ٹریننگ آپ
میں سے گزریں گے, ورک شاپ میں سے گزریں گے, تو جس ٹریننگ میں سے گزرتے جائیں گے اس میتھڈ کے ذریعے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ٹریننگ میرے اس میتھڈ کے کس سیکشن میں فٹ ہوتی ہے. تو آپ ٹریننگ اس کے بعد 1000 بھی کر لیں گے نا, تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ میرے اس میپ میں یہاں پہ فٹ کرتی ہے, یہاں پہ کرتی ہے, یہاں پہ کرتی ہے. تو بہت زیادہ نالج جو ہوگا اس سے کنفیوژن پیدا نہیں ہوگی, بلکہ وہ نالج پہلے سے ڈیفائن کیے ہوئے باکسز کے اندر آپ ایڈ کرتے چلے جائیں گے, اور ان میں سے کس کو کہاں پہ استعمال کرتا ہے وہ آپ کے کام آ جائے گا. تو لیڈر کیسے بنتا ہے, میں نے اس کا ٹائٹل یہ رکھا ہے, بٹ آپ یہ کہہ لیجئے کہ تعمیر شخصیت کیسے ہو سکتی ہے. اگر میں آج یہاں پہ ہوں اور میں چاہتا ہوں میری شخصیت پہلے سے زیادہ بہتر ہو جائے, تو میں اس کو کن سٹیپس کے اوپر ڈیولپ کروں کہ یہ کل کا جو آنے والا میرا کل ہے وہ آج کے آج سے بہتر ہو جائے. تو اس کو میں نے جسٹ تھاٹ کہ میں اس سے پہلے آپ کو یہ میتھڈ بتاؤں, میں آپ سے تھوڑی سی ہم ڈسکشن کر لیں. جی ٹھیک ہے, تھوڑا سا اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آگے کیا آنے والا ہے اور کیا چیز ہم ڈسکس کرنے والے ہیں. ہم میں سے اکثر لفظ بولتے ہیں پروفیشنل, ہم کہتے ہیں یہ بندہ بڑا پروفیشنل ہے, یا گفتگو میں بات چیت ہو رہی ہو تو ہم کہتے ہیں جی پروفیشنلزم ہونا چاہیے. تو یہ دو لفظ بہت بولتے ہیں, ایک پروفیشنلزم, ایک پروفیشنل. مگر اکثر لوگوں کو دیکھیں جو پروفیشنل پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یا جن کے نام کے ساتھ پروفیشنل لفظ بہت زیادہ لنک ہے, تو جب ان کو بعض لوگوں کو دیکھیں تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ یار یہ پروفیشنل ہے. تو میرے ساتھ بھی ایک ایسا گزرا, تو میں نے سوچا یہ پروفیشنل ہوتا کیا ہے, پروفیشنلزم کہتے کس کو ہیں, تھوڑا سا اس کی ڈیفینیشن تو کلیئر ہو تاکہ گدھے گھوڑے میں پہچان تو ہو سکے, پتہ چلے کہ یہ آدمی بدتمیز ہے یا پروفیشنل ہے. اور اگر پروفیشنل ہے تو میرے پاس وہ کون سی اوتھینٹسٹی ہے, کرائیٹیریا, جس کی بیسس کے اوپر میں خود بھی اپنے آپ کو ایویلویٹ کر سکوں کہ کیا میں پروفیشنل ہوں یا نہیں ہوں, یا میں نے صرف ایک پروفیشنل پوزیشن پہ بیٹھ کے اس پروفیشنل کے لفظ کو اپنے نام کے ساتھ ایڈ کرنے کی ایک فیسلٹی مجھے مل گئی ہے. تو اگر میں آپ سے یہ گزارش کروں تھوڑا سا آپ اپنا شیئر کریں, آپ کے خیال میں پروفیشنل کیا ہوتا ہے, کیا ڈیفینیشن ہو سکتی ہے؟ ایکسپرٹ ان اسپیسیفک فیلڈ. لولی, ٹھیک ہے, ایک یہ پوائنٹ آف ویو ہے. اور فالو اے اسپیسیفک کوڈ, ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, دیٹس اندر گڈ ایگزامپل. فالو رولز اینڈ ریگولیشن, یہ بھی ٹھیک ہے. اور خواتین میں سے کمیٹڈ ٹو اے پروفیشن. اس میں بڑا دلچسپ ایک لطیفے کے طور میں دیکھوں, ہم نے کہا کہ لفظ پروفیشنل یا پروفیشنلزم کو دیکھنا, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. یہ دونوں لفظ نکلے ہیں لفظ پروفیشن سے, ایسے ہی ہے نا. اب اگر آپ پروفیشن کو انڈرسٹینڈ کریں تو ہر پروفیشن جو بھی دنیا کا ہے اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں, ایک اس کی آپریشنل سائڈ, ایک اس کی ایڈمنسٹریٹو سائڈ. آپریشنل سائڈ پہ آ جاتے ہیں آپ کے SOPs, ٹیکنیکلٹیز, جو پروڈکٹ آپ بنا رہے ہیں یا جس پروسیس میں سے نکل کے وہ پروڈکٹ بنا رہے ہیں, وہ اس کی آپریشنل سائڈ آ جاتی ہے. اب جو آپریشنل سائڈ ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے کچھ لوگ بھی تو چاہیے ہوں گے جو اس آپریشن کے اوپر سپروائز کریں آپریشنل پروسیس کو. کوئی سپروائزر ہوگا, کوئی مینیجر ہوگا, کوئی گیٹ پہ گیٹ کیپر ہوگا, کوئی چوکیدار ہوگا. اگر آپ ہوٹل انڈسٹری کو لے لیں مثال کے طور پر, تو آپ کے وہ لوگ ہیں جو ڈائریکٹ کسٹمر کو ہینڈل کر رہے ہیں, یہ آپ کی آپریشنل سائڈ آ جاتی ہے. جو لوگ کسٹمر کو ہینڈل کر رہے ہیں ان کو جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں وہ آپ کی ایڈمنسٹریٹو سائڈ آ جاتی ہے. تو اگر آپ لفظ پروفیشن کو دیکھیں, اس کو بڑے آسان طریقوں میں آپ گوگل کیجیے گا پروفیشن کو, اور لفظ پروفیشنل کو بھی گوگل کیجیے گا. اس کے جو ڈکشنری میننگ ہے اس کے اندر ہی سارا میسیج ہے. اور میں نے لوگوں کا بیہیویئر دیکھا اور لفظ کے مطلب دیکھے تو مجھے پتہ چل گیا خرابی کدھر ہے, وہی میں آپ کے سامنے آپ شیئر کروں گا. تو پروفیشن سے مراد سمجھیں نا, پروفیشن کے دو حصے ہیں, ایک وہ جو آپریشنل سائڈ ہے جو پروسیس اورینٹیڈ ہے, اور دوسری اس کی ایڈمنسٹریٹو سائڈ ہے جو پیپل اورینٹیڈ ہے. اسی سے لفظ پروفیشنلزم اور پروفیشنل بنا ہے. تو جینوئنلی اسپیکنگ پروفیشنل اس آدمی کو بولتے ہیں کہ جس پوزیشن کے لیے وہ ہائر ہوا ہے اس پوزیشن میں اس کو ٹیکنیکلی مہارت حاصل ہو, اور ساتھ
وہ لوگوں سے تعلقات رکھنے میں بھی مہارت حاصل رکھتا ہو. جو آدمی ٹیکنیکلی ایکسپرٹ ہے مگر لوگوں سے حسن سلوک نہیں رکھتا, بدتمیز ہے, وہ ٹیکنیشین ہے, پروفیشنل نہیں ہے. دیٹس دا مین ڈفرینس بٹوین ٹیکنیشین اینڈ پروفیشنل. پروفیشنل اور ٹیکنیشین میں صرف پیپل مینجمنٹ کی سکلز کا ڈفرینس ہے. ایک آدمی مثال کے طور پہ ہماری ایک جاب میں آیا, ایک ایسا مرحلہ آیا جہاں ہمیں ایک خاتون کو خدا حافظ کہنے کی ضرورت آئی. اب وہ تھا کیا کہ اس کی پریگنینسی کے دن چل رہے تھے, 7واں یا 8واں مہینہ تھا غالباً. تو ہم نے مینجمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ابھی ہم اس کو ٹرمینیٹ نہیں کریں گے, لیٹ دا بیبی بی بورن, بچہ ہو جائے, بچے کے بعد جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے صحت مند ہونے کا, اس کے بعد اس کو پھر ٹرمینیٹ. وہ ڈیسیجن کانفیڈینشیل رکھ کے ہم نے سیکرٹ رکھ کے کتابوں میں رکھ دیا. جب اس کے سارے ڈیز اوور ہو گئے, جب وہ صحت مند ہو کے واپس اس نے دوبارہ ڈیوٹی پہ رپورٹ کی, تب اس کو ٹرمینیٹ کیا. وہ جو ایتھکس ہیں درمیان میں کہ اس کی ٹرمینیشن کے دکھ کے اثرات اس کی پریگنینسی پہ نہ پڑیں اور اس کے یعنی بچوں کو تکلیف نہ ہو, بچہ محفوظ رہیں, یہ پروفیشنلزم یہاں سے جنم لیتا ہے. ٹیکنیشین سے پروفیشنلزم جنم نہیں لیتا. تو یہ بات میں نے اس لیے تھوڑا سا یہ لطیفے کے طور پہ آپ سے شیئر کیا ہے کہ لیڈرشپ پروفیشنلزم کی ہائر سٹیج ہے. پروفیشنلز آپ کو ہر جگہ مل جاتے ہیں, مگر پروفیشنل میں سے لیڈرز وہ بنتا ہے جو پیپل, لوگوں پہ فوکس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیڈرشپ از آل اباؤٹ پیپل مینجمنٹ. اگر کوئی لیڈر نہیں بھی ہوگا تو کام تو ہو ہی رہا نا. مگر لیڈرشپ کوالٹی سے اگر کوئی سمجھ جائے کہ لیڈر ایک عام ورکر سے لیڈر بننے کا پروسیس کیا ہے, تو اسی پروسیس کے اندر ہی آرگنائزیشنل کلچر بھی ہے. ایک ٹیکنیشین پروڈکٹ پروڈیوس کر سکتا ہے, آرگنائزیشنل کلچر پروڈیوس نہیں کر سکتا. آرگنائزیشنل کلچر, پیپل مینجمنٹ, پیپل کیئرنگ, بزنس ایتھکس, یہ جو ہیومن ایسپیکٹ ہے پروفیشن کا, جب تک آپ اس پہ دھیان نہیں دیں گے, آپ نہ تو آرگنائزیشنل کلچر پیدا کر سکتے ہیں نہ ہی پروفیشنل رہ سکتے ہیں. تو یہ بڑا سمپل سا ہے, آپ گوگل کریں گے تو یہ ساری جو سادہ سی ڈیفینیشن ہے یہ لفظ پروفیشنل کے اندر آپ کو مل جائے گی. ویبسٹر ڈکشنری دیکھ لیں, کالنز دیکھ لیں, نیٹ پہ چلے جائیں, بزنس ڈکشنری دیکھ لیں. جب آپ لفظ پروفیشنلزم ٹائپ کریں اس کے مطلب دیکھ لیں. لفظ ابھی میں صرف آپ کو یعنی آپ ڈکشنری میں جو لفظ کا مطلب ہے وہ بتایا. جب اس کے لفظ کے مطلب کے اوپر کنسیپچولی بکس کو جائیں گے تو اس کے اندر یہ ساری ڈسکشن ہے جو ابھی میں نے کی ہے کہ ٹیکنیشین میں اور پروفیشنل میں. اب آپ سمجھ جائیں گے جب آپ کسی آدمی کو اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے, لیڈرشپ پوزیشن پہ بیٹھ کے اپنی آرگنائزیشن میں پروسیس کے ساتھ ساتھ جب آپ دیکھیں گے اس کا لوگوں سے رویہ کیا ہے, تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ٹیکنیشین ہے جو لیڈرشپ پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہے یا جینورلی پروفیشنل ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بس میں نے کہا تھوڑا سا وارم اپ کرنے کے لیے آپ کو کروا دیں. اب ہم آتے ہیں اپنے اس کے لیڈرشپ کانسیپٹ کے اوپر. وہ ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ لیڈر بنتا کیسے ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے کہ آدمی سے انسان بننے کا پروسیس کیا. یہ جو میپ آپ کو میں دے رہا ہوں, یہ اگر آپ مدر ہیں تو بچوں کے لیے کام آئے گا, اگر آپ ایجوکیشن میں ہیں تو اسکول میں ٹیچروں کے لیے کام آئے گا بچوں کو ہینڈل کرنے کے لیے, اگر آپ بھائی ہیں تو بہنوں کے لیے, دوسرے بھائیوں کے لیے کام آ جائے گا, فادر ہیں تو ایز اے فیملی ہیڈ آپ کو فیملی میں مینیج کرنے کے لیے آ جائے گا. اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ یونیورسل ہے, آپ چھوٹے بچوں سے لے کے بڑے بچوں تک ہر جگہ اپلائی کر سکتے ہیں. اب ہم اس کو لے کے چلیں گے. ہم لفظ بولتے ہیں شخصیت, پرسنالٹی. ٹھیک ہے نا, اب اس کی زیادہ ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاتے. میں نے بتایا نا یہ میں نے اپنے لیے بنایا تھا تاکہ مجھے یاد رکھنا آسان ہو اور عمل کرنا آسان ہو. تو ہم لفظ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک شخصیت ہم نے ڈیولپ کرنی ہے, لیڈرشپ پرسنالٹی ڈیولپ کرنی ہے. کوئی بتائے گا شخصیت کس کو بولتے ہیں؟ واٹ از شخصیت؟ پرسنالٹی کیا چیز ہے؟ سیٹ آف ایتھکس, نارمز اینڈ ویلیوز. ٹھیک ہے, غلط جواب کوئی نہیں ہوتا, میں سب کو ٹھیک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جس اینگل سے سوچ کے دے رہے ہیں اس اینگل کے مطابق بالکل ٹھیک ہے جواب. اور جب ہم آگے جائیں گے تو سارے ڈفرینٹ آنسرز جو ہیں وہ آپ کو ایسے لگیں گے سارے ہی ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے, combination of mindset and outdoor look.
कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड सेट एंड आउटलुक. ओके, और कैरेक्टर प्लस आउटलुक. ठीक है. अगर मैं बोलूं सर कि एक्शंस एंड थॉट्स में दो एक्शंस. एक्शंस ठीक है, कर ले हम. चलो एक्शन कर लें. हाँ जी बिल्कुल. और कोई? सोल एंड बॉडी. ठीक है. देखें शख्सियत जो है ना, जब हम कहते हैं ना इस आदमी की शख्सियत बहुत अच्छी है, कुछ नज़र आता है तो उस पर अप्लाई करता है ना. तो शख्सियत की ये डेफिनेशन में हमेशा याद रखें, जो नज़र आता है वही शख्सियत है. जैसे आपने कहा ना थॉट्स हैं, वो कैरेक्टर है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो नज़र आती हैं. अगर दूसरे लफ्ज़ों में गुफ्तगू को आगे चलाने के लिए मैं आपसे ये कहूँ, अगर आप ही की बात मैं अपने लफ्ज़ों में यूँ कहूँ कि अगर एक आदमी की शख्सियत में या उसके अमाल तादाद में ज़्यादा अच्छे हैं और बुरे थोड़े हैं, तो हम ये कहते हैं ये अच्छी शख्सियत का मालिक है. और अगर तादाद में बुरे अमाल ज़्यादा हैं और अच्छे कम हैं, तो हम कहते हैं ये बुरी शख्सियत का मालिक है. तो अगर मैं ये कहूँ आप ही की बात को अपने लफ्ज़ों में यूँ लेके कि अमाल के मजमूए का नाम शख्सियत है, जैसे अमाल वैसी शख्सियत. अच्छे अमाल होंगे तो अच्छा वो कहेंगे मशहूर हो जाएगा, ऐसे ही है. तो अगर हम इसको यूँ कर लें कि शख्सियत का दारोमदार अमाल पे है, जैसे अमाल वैसी शख्सियत. इससे अगला सवाल इससे भी आसान है कि अमाल का दारोमदार किस पे है. अब ये रिलीजियस आंसर है या नहीं है. अब देखें थोड़ा थोड़ा मैं आपको ये बताता हूँ जो इसको जस्टिफाई करना कितना आसान है. अभी तक हम नीयत पे पहुँचे हैं, ठीक है ना, कि जैसी नीयत वैसे अमाल, जैसे अमाल वैसी शख्सियत. अब हम देखते हैं नीयत किसके ऊपर है दारोमदार. सोच के ऊपर. जैसी सोच वैसी नीयत, जैसी नीयत वैसे अमाल, जैसे अमाल वैसी शख्सियत. तो किसी आदमी की शख्सियत से ये भी पता चल जाता है कि वो ज़्यादा टाइम सोच विचार की चीज़ में लगाता, बशर्तिया जज करने वाला खुद समझदार हो. ठीक है. लेकिन सोच ऊपर और नियत नीचे भी आ सकती है इस हायरार्की में. वो पॉसिबिलिटी है. हम चल देखते हैं आगे, इसको ग्राफ पूरा करते हैं, फिर ऊपर नीचे भी कर सकते हैं. ये हमारे पास ऑप्शन है. जी जी. नीयत और सोच में फर्क क्या होता है सर? मैं इससे भी अच्छा सवाल पूछता हूँ. नीयत और सोच में फ़र्क से क्या है, मुझे बताएं. सोच और फ़िक्र में क्या फ़र्क है? अगर सोच और फ़िक्र में फ़र्क समझ आ गया ना, उसी से नीयत की डेफिनेशन निकल आएगी. Soch is just a thought to me. It's just a thought, random thought which just came to my mind. And उसके ऊपर if I start working on that, it's just the idea. बल्ब जगा ठीक है. If I started working on that, तो वो फिक्र बनना शुरू हो गई कि ठीक है अब करूँ ना करूँ. what ये फिक्र का प्रोसेस चल रहा है. जब मैंने सोच लिया कि करूँ ड्रॉप कर दूँ, this is my फिक्र. तो वो फिक्र का रिजल्टेंट हो गया कि जब मैंने उस पे my thoughts गैदर करके मैं बैठ गया कि ठीक है वो जो लेट नाइट थॉट होता है, सेकंड थॉट होता है, उसको देना शुरू कर दिया. सोच में डीप थिंकिंग. सॉरी, डीप डीप थिंकिंग. अच्छा, सोच गहरी नहीं हो सकती फ़िक्र के बगैर. सोच तो जस्ट एक आइडिया या कोई एक चीज. सोच इज व्हाट फिक्र मतलब एक इज सुपरफिशियल चीज सोच हो जाएगी और फिक्र जो होगी अगर उसी पे आप बार बार सोच रहे हो, अगर डीपली उस चीज को पॉजिटिव नेगेटिव सॉरी, पॉजिटिव नेगेटिव से एक सोच रहे हो उसकी अगर आप. ठीक है. जी मैं भी ये कह रहा था अच्छा. ट्रेड ऑफ व्हाट स्टार्ट डूइंग के चाहिए करूँगा तो क्या इसका बेनिफिट है नहीं. सोच को अगर मैं माल में कन्वर्ट करूंगा अपने तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस का अगर मैं ख्याल कर रहा हूँ सोचते हुए. जी. फिगर आई थिंक फ्रेमवर्क ऑफ थॉट्स बेसिकली ओवरऑल. फिर वो हम जब एक्शन की तरफ जाते हैं तो वो सोच स्टार्ट हो जाती है और फिर हम वे अगर नियरर टू एक्शन तो फिर नियत शायद से बन जाए. नियत के बाद हम आते हैं एक्शन. ठीक है. ठीक है. जो मैंने पढ़ा है मैं अब आपके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ. यानी मैं ये नहीं इस तरह से नहीं रख रहा कि आपके मुकाबले में नहीं रख रहा, आपके साथ ही रख रहा हूँ. मिलजुल के इस पर सोच करते हैं, सोच विचार करते हैं. देखिए सोचना जो होता है ना, अच्छा ये बताएं सोचना क्या है. चलें इससे पहले बताते हैं. अभी तो कंपैरिजन कर रहे थे ना सोचने में और फिक्र में क्या फ़र्क है. अब फिक्र को निकाल दें, ये बताएं सोचना क्या चीज़ है. हो सकता है उसी से पता चल जाए फिक्र क्या चीज़ है. Okay, it's getting complex. हाँ जी. मजा आ रहा है सर. आपको वो
मिलना शुरू हुआ है इसमें डोपामाइन वगैरह. तो सोच इज पहले मैं सोच रहा था इट्स जस्ट अ थॉट, लेकिन अब जो आपने बात बोली इट्स नॉट ओनली अ थॉट सर, ये तो उसकी रिफाइंड फॉर्म है थोड़ी सी सोच. आपने कभी किसी मसले पे सोचा हो? अभी भी सोच रहा हूँ सर. अभी क्या सोच रहे हैं, चलें ये अभी बताएं. सोच पे सोच रहा हूँ कि सोच क्या? सोचना क्या है. जब आप कहते हैं ना सोच पे सोच रहा हूँ, तो ज़हन में क्या आ रहा है ये बताएं. सवाल आ रहा है, जवाब आ रहा है? फिक्र आ रही है, फिक्र हो रही है. एक तो वो फिक्र होती है ना, बंदा परेशान हो जाता है. परेशान हो हाँ, ये वो वाली नहीं है बाय द वे. सोच और फिक्र में परेशानी वाली फिक्र नहीं हम बात कर रहे हैं. हाँ, जब आप सोचते हैं, ठीक है, किसी भी मौजू पे, अब ये जो मैं डेफिनेशन आपको दे रहा हूँ, ये अंग्रेज़ी की जितनी थिंकिंग स्किल्स पे किताबें हैं वो पिक कर लें, और उर्दू में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस ज़ैलवी की किताब है हुज्जतुल बालिगा, इमाम गज़ाली की किताब है इहया उलूमुद्दीन है, कीमियाए सादत है, मिनहाजुल आबिदीन है. ये मैं रेफरेंस के तौर पर चंद एक किताबें बता रहा हूँ आपको. फतहुल गैब है शेख अब्दुल कादिर जिलानी की, उसमें थॉट प्रोसेस को, थॉट को डिफ़ाइन किया हुआ है. तो अंग्रेज़ी की जो किताबें और ये मिला के जो है ना, जी आपकी किताब क्या नाम है? फतहुल गैब, फतहुल गैब, बल्कि मेरे पास इसकी होगी, मैं दिखा भी दूंगा छोटा सा एडिशन. जब आप कहते हैं, जब आप खुद से सोचें, आप आराम से बैठ के, जब आप सोच विचार कर रहे होते हैं अकेले तन्हाई में बैठ के, अभी तो आप सोच विचार कर रहे हैं मेरे साथ मिल के, जब अकेले बैठ के कर रहे हो तो क्या हो रहा था जहन में? जिस मौजू पे भी आप सोच रहे हैं उस पे कोई सवाल आ रहा है और जहन में ही से कोई उसका जवाब भी दे रहा है. तो सोचना बेसिकली इज़ द सेशन ऑफ Q&A इन योर माइंड, नथिंग एल्स. सवालों जवाब की एक नशिस्त हो रही है आपके दिमाग में, उस नशिस्त का नाम सोचना. जब उस सवालों जवाब की नशिस्त के पूरे मुज़ाकरे के नतीजे में, एनालिसिस के नतीजे में, कंपैरिजन के नतीजे में, जब आप किसी नुक्ते पे पहुंचते हैं हतमी कि ये मेरी सोच विचार का नतीजा है, उस नतीजे को फ़िक्र बोलते हैं, कंक्लूजन ऑफ योर थॉट प्रोसेस. इसलिए सोचता हर कोई है मगर मुफक्किर हर कोई नहीं है. बहुत सारे मुफक्किरीन के थॉट प्रोसेस पे चल के उसकी थॉट के अंडर दूसरे लोग पैदा होते हैं. जैसे मैक्सवेल का, हम इसको लिंक कर दें, मैक्सवेल का ट्रेनिंग मॉड्यूल है आपका, ठीक है ना. इसने सोच विचार करके एक कंक्लूजन निकाला वैल्यूज़ की शक्ल में, ठीक है ना. तो वो वैल्यूज़ इसका उसकी फ़िक्र है, निचोड़ है उसकी फ़िक्र का. उसकी फ़िक्र के निचोड़ में फिर आप अपना इनपुट डालेंगे और देखेंगे इसको मैं अपनी लाइफ पे कैसे अप्लाई करता हूँ. उसकी फ़िक्र को अपनी फ़िक्र बनाने से पहले वो आपके थॉट प्रोसेस के एनालिसिस से गुजरेगी. जो जो चीज़ आप एक्सेप्ट करते जाएंगे वो फिर आपकी अपनी पर्सनल फ़िक्र में कन्वर्ट होती जाएगी. ये गॉट द आइडिया. जब सोच विचार से आप किसी नतीजे पे पहुँचे वो आपकी फ़िक्र हो गई, ठीक है ना. फ़िक्री इंसान का लफ्ज़ बोलते हैं ना. सोचता रेडी वाला भी है, सोचता जनरल मैनेजर भी है, सोचता आपके गेट पे जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी है, सोचता ट्रेनिंग मैनेजर भी है. मगर उस सोच को किसी कंक्लूजन में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखना ये हर एक के पास नहीं है. रेडी वाला मुफक्किर नहीं हो सकता अनलेस कि वो सारे प्रोसेस में से गो थ्रू हो और वो फ़न सीखे. इसीलिए थिंकिंग स्किल्स के ऊपर मुख्तलिफ़ कोर्सेज होते हैं ताकि आप सोच विचार करके किसी अच्छे मुस्बत फ़ैसला करने की सलाहियत हासिल कर लें. ये जो डिसीजन मेकिंग पे जितनी ट्रेनिंग्स होती हैं ये बेसिकली आपका थॉट प्रोसेस को पॉलिश कर रही होती हैं ताकि आप बेहतर से बेहतर डिसीजन करने की पोजीशन में हो. तो सोचना आपका एनालिसिस हो गया, उसका कंक्लूजन फ़िक्र हो गया. फ़िक्र करने के बाद जब आप इरादा करते हैं इसको अमल में ढालने का, वो प्रोसेस नीयत का है. सोचना एनालिसिस हो गया आपका, उस एनालिसिस के नतीजे में आप एक नतीजे पे पहुँचे, वो फ़िक्र है. अब आपने इरादा किया कि इसको मैंने अमल में ढालना है, वो जो इरादा है वो आपका नीयत है. टेक्निकली स्पीकिंग सूफिया की किताबों में इरादे और नीयत में भी फ़र्क है, उधर नहीं हम जाएंगे फ़िलहाल, मगर मैं बता दिया कि ये टॉपिक भी है उधर. ठीक है जी. मैं जी जी वो भी आता है, इमेजिनेशन भी आती है. वो सोच के प्रोसेस में है सारा, सोच के प्रोसेस में ही सारा कुछ है. ठीक है, यहाँ तक लिए इकबाल ने इसको मुफक्किर पाकिस्तान भी कहते हैं और मुसव्विर पाकिस्तान. जी जी बिल्कुल. इमेजिनेशन एंड वो उसमें ये है ना विजुअलाइज करने की सलाहियत, तो वो भी हम देखेंगे वो इंसान को कहाँ से मिलती है वो सारी चीज़ें.
यहाँ तक क्लियर है? एक सवाल जी जी सॉरी। ये अगर आप कह रहे हैं कि रेडी वाला फिक्र नहीं करता, हाँ जी इसका ये मतलब है कि वो लोग जो इस लेवल के होते हैं, जी जी जो गाँव में यूज जी जी जिनको जनरली हम एसोसिएट करते हैं फोक विजडम के, जी जी बिल्कुल। वो जो फोक विजडम है चूँकि वो लिखी नहीं गई, इसलिए हम ये कहेंगे कि वो लोग फिक्र से महरूम हैं। नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं जब मैंने जुमला बोला था मेरे जहन में था कि ये शायद ये इस तरफ आइडिया चला जाए। मुराद मेरी ये है कि जो फ़िक्र करने वाले कह लीजिए सोशल रिकग्नाइज मेथड्स हैं, उसके हवाले से देखा जाए तो हम कहेंगे वो फ़िक्र नहीं करता। बहुत सारी, क्योंकि विज़डम का जो है ना, वो एक तो वो है जो आपके करिकुलम का हिस्सा बन के आप तक पहुंचती है, दूसरी वो है जो करिकुलम का हिस्सा नहीं है मगर वो सीना बसीना मुंतकिल होती है। तो बहुत सारी ऐसी, यानी सोचता वो भी है मगर फ़िक्र वो अपने लेवल पे करता है, अपने मुकाम के मुताबिक। वो अलहदा बात है कि उसका मुकाम हो सकता है बाकी सारे मुकामात से बुलंदतर हो जाए, तो वो सारी पॉसिबिलिटी हैं। कुरान पाक में बेशुमार ऐसी आयात हैं, जैसे सूरह नहल में है कि मक्खी, शहद की मक्खी को अल्लाह इल्हाम करता है, ठीक है ना। तो एज़ पर कुरानिक जो वर्सेस हैं उसके मुताबिक ये है कि अल्लाह ताला जिससे चाहे हम कलाम हो सकता है, उसके लिए ओहदा स्टेटस कोई माना नहीं रखता। तो वो उस सेंस में देखा जाए, यानी जब हम रिकग्नाइज्ड मेथड से सोचने और फ़िक्र करने के काबिल हो जाते हैं, तो उस काबिलियत की एक अलामत ये भी है कि उसके बाद हमारे लिए मोची भी आम नहीं रहता। खुदा बाज का किसी ऐसे चैनल से आपसे मुखातिब हो जाता है। इमाम अबू हनीफ़ा की आपको मैं मिसाल दूंगा, अगर मैं रिलीजियस एग्जांपल्स दूँ तो इजी है, कंफर्टेबल है। इमाम अहमद बिन हंबल को कि जवानी के दिनों में कोई डाकू था, तो वो ग़ालिबन कोई मसला हुआ, तो वो इमाम अहमद बिन हंबल की बारगाह में पेश हुए, तो इमाम ने ना उसका वो मसला हल कर दिया। था वो डाकू मगर वो बेगुनाह था उस इल्ज़ाम में, तो उसको रहाई मिल गई। तो इमाम अहमद बिन हंबल को बाद में फ़ितना खल्क़ कुरान के सिलसिले में जब उनको कैद किया गया, कोड़े लगे, तो जिस कोठरी में उनको रखा गया, साथ ही उसी कोठरी में साथ वाले, वो कहते हैं ना जिससे उनको बांधा गया था, उसी डाकू को बांधा हुआ था। तो इमाम अहमद बिन हंबल को जब कोड़े लगे, बहुत शदीद ज़ख्मी हालत में थे, तो साथ ही वो डाकू था। तो वो जुमला मुझे बाज़ का बड़ा इंस्पायरिंग लगता है। वो कहते हैं कि मैं उस वक़्त इस हालत पे था, शायद मैं अपने उस स्टांस से पीछे हट जाता, फ़ितना खल्क़ कुरान की इतना तशद्दुद हुआ था। तो साथ में डाकू ने कहा कि मैं डाकू हूँ, डाकू होके मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे नहीं हटता, तुम अगर हट गए तो पूरी उम्मत पीछे हट जाएगी। तो कहते हैं उस जुमले ने फिर मुझे वो ताकत दी अल्लाह ताला ने कि मैं फिर उसने डट के उस फितने का मुकाबला किया। तो समटाइम्स क्या होता है, जब आदमी IQ लेवल की बुलंदी पे पहुंचता है ना, तो फिर उसके लिए लोग और ओहदे कोई माना नहीं रखते। वो गुफ्तगू के लफ्ज़ों और माना और मफ़हूम के पीछे देख लेता कि पीछे से जुमला कहाँ से आ रहा है। बेशक बोलने वाला मोची हो, बेशक बोलने वाला चौकीदार हो, वो कहते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट को नहीं देखता, वो मैसेज को देखता। तो ये पॉसिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, हम इधर अपनी तरफ रहते हैं, कहीं उधर ना निकल जाए। अच्छा, ये सोच का दारोमदार किस पे होगा फिर? हम नीचे चलते हैं अपने ग्राफ जी, तरबियत पे। ओके ठीक है, और हैं माहौल, एक्सपोजर जी, सेंसिटिविटी, इरादों पे। इरादा वैसे ऊपर चला गया, ठीक है, वो भी ठीक है। इल्म पे, हाँ जी। जब आप सोच रहे होते हैं किसी मौजू पे अकेले बैठ के या मेरे साथ, तो कोई मौजू होगा तो सोचेंगे ना। तो मैं कहूँ जी अच्छा इस मसले पे आप सोचें, आप पूछेंगे जी किस मसले पे, मैंने कहा मुझे नहीं पता, बस आप सोचें, तो आप सोच लेंगे। ज़्यादा कासिम का शेर है सर, ऐसे शख्स को जिंदगी में क्या शुमार करना जो सोचता भी नहीं काम करता है। हाँ वैसे वहाँ पे जाना शुरू है। तो यू गॉट द पॉइंट नाउ कि अब हम इसको नीचे से अगर लेके चलें, जितना इल्म उतनी सोच, फिर जैसी सोच वैसी फ़िक्र, जैसी फ़िक्र वैसी नीयत, जैसी नीयत वैसे अमाल, जैसे अमाल वैसी शख्सियत। तो अगर किसी समझदार बंदे को ये प्रोसेस सारे पता हों, तो वो एक बोला हुआ जुमला सुन के उसकी तरबियत और तख्लीक की तह तक पहुंच जाएगा, क्योंकि वो सारे प्रोसेस से वाकिफ़ होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़, इल्म और मालूमात में क्या फ़र्क है?
علم حاصل کیا جاتا ہے؟ معلومات. جو اپنے سراؤنڈنگ سے حاصل یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے. بتائیں علم اور معلومات میں کیا؟ معلومات لائک وی ہیو lot of data points, لیکن ان ڈیٹا پوائنٹس کو کنیکٹ کر کے then you come up with some. knowledge is more organized. ایگزیکٹلی. آرگنائزڈ نالج کو علم بولتے ہیں. اگر آپ کے پاس بہت زیادہ معلومات ہیں مگر وہ ان ساری معلومات کا حاصل کیا ہے، لب لباب کیا ہے، اگر وہ نہیں پتہ تو آپ کے پاس معلومات ہیں مگر آپ عالم نہیں ہیں. بہت سارے آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے پروفیشنل ورلڈ میں، وہ بیٹھتے ہی گفتگو میں معلومات کا انبار لگا دیتے ہیں، دوسرے آدمی کو بولنے نہیں دیتے. لوگ امپریس ہو جاتے ہیں، ماشاءاللہ بڑا نالج ہے اس کے پاس. تو میں اکثر ہنس کے کہتا ہوں اس کے پاس معلومات ہیں، نالج نہیں ہے. نالج جس کے پاس جتنا ہوگا وہ اتنا کم کو ہوتا جائے گا. نالج آپ کنسیپچول کلیئرٹی کو بولتے ہیں. انفارمیشن زیادہ ہونا نالج نہیں ہے. آئنسٹائن سے غالباً کسی نے پوچھا کہ وہ فلاں ملک کدھر ہے، تو اس نے کہا اچھا میں دیکھ کے بتاتا ہوں کتاب میں. تو اس نے کہا جی آپ تو آئنسٹائن ہیں. تو اس نے کہا ہاں جی میں آئنسٹائن ہوں، مگر میں اس چیز کے لیے اپنا دماغ کیوں خراب کروں جو مجھے آسانی سے کتاب کھول کے مل جائے گی. تو سائنٹیفکلی اسپیکنگ سائنٹیفک ڈیفینیشن آف نالج کی یہ ہے کہ وہ آرگنائزڈ نالج ہے. آرگنائزڈ معلومات کسی نتیجے کی شکل میں کنورٹ ہو جائیں. وہ جو اب اس میں بتائیں علم اور معلومات میں کیا فرق ہے اور سوچ اور فکر میں فرق کیا ہے. سوچ آپ کی معلومات ہے صرف، جب اس کو انالائز کر کے کسی آرگنائزڈ کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں وہ آپ کا علم بھی ہے، وہ آپ کی فکر بھی ہے. اس میں ایک اور سوال میں نے نہیں ڈالا، وہ میں نے سوچا آپ سے پوچھتے ہیں. اب یہ دیکھیے اس کے مطابق جتنا علم ہوگا ویسی شخصیت ہوگی نیچے سے اوپر کو، ٹھیک ہے نا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت علم رکھتے ہیں مگر شخصیت ویسی نہیں ہوتی. پڑھے آکسفورڈ سے ہوں گے، پرلے درجے کے بدتمیز ہوں گے. جو ڈگری ہے اور جو شخصیت ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. تو اس گراف میں کیا چیز مسنگ ہے جو سارے گراف پہ اثر انداز ہو جاتی ہے؟ وہ کہاں رکھیں گے، کہاں مجھے گائیڈ کریں. علم سے پہلے. اچھا چلیں ٹھیک. علم کے ساتھ ہے بٹ ڈپینڈ کرتا ہے. چلیں آپ جہاں پہ بھی اس کو رکھ لیں مگر اس کے بغیر یہ گراف پورا نہیں ہوتا. وہ بولیں گے صحبت. تربیت تو کہتے ہیں نا کہ فرسٹ 5 ایئرس میں ہی ہو جاتی ہے، سب سے کہیں پہلے ہی تربیت. امام غزالی کی پڑھیے گا احیاء علوم الدین. وہ کہتے ہیں بچے کو 10 سال کی ایج تک نماز روزہ پڑھانے کے بجائے پہلے تمیز سکھائیں. احیاء علوم الدین امام غزالی کی، تاکہ وہ تمیزدار بچہ جب شریعت سیکھے گا نا تو وہ اچھا عالم دین بنے گا. جب آپ پہلے بدتمیزی سکھا دیں اس کو بعد شریعت سکھائیں وہ فتنہ و فسادی مولوی بنے گا. یہ جو ہمارے بہت سارے پچھلے عرصے میں ہم نے مولوی دیکھے ہیں میڈیا کے اوپر، انہوں نے یہ کتابیں بات وہی ہے. وہ ہو سکتا ہے سوچ بچار کے پروسیس میں ہی ہوں، ابھی کنکلوژن تک نہ پہنچا. تو اب اس میں نالج اور اس میں آپ کو اس کی میں آپ کو جو میڈم نے بڑی اچھی بات کی، میں تھوڑا سا جی جب بچوں کو مدرسوں میں داخل کرواتے ہیں نا تو یہی تو المیہ ہے نا کہ وہاں پر فوراً ہی بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا جاتا ہے اور پھر اس طرف یہ تربیت وہ نہیں ہوتی. تربیت صرف ماں باپ کے ساتھ ہوتی. ایسے ہی بالکل. جی جی جو آپ کو رائٹ اور رانگ کی تربیت کرتا ہے وہ آپ کا 10 سے 12 سال کی ایج میں ڈیولپ ہوتا ہے. اس سے پہلے یو جسٹ آبزرو تھنگ اور آپ ٹرینڈس کو فالو کرتے ہیں. I have a little daughter, she's 2 years of age. میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ she actually follows us. اس کو یہ نہیں پتا whether this is right or wrong. یہ 10 سال کی ایج بھی امام غزالی نے تب لکھی ہیں جب یہ میڈیا ریولوشن نہیں آیا تھا. سر وہ اس کو اور زیادہ کم کر دیں. تو وہ لمبک برین سائنٹیفکلی لمبک برین از ناٹ ڈیولپڈ ایٹ دیٹ ایج. تو صحیح اور غلط کا فرق ہوتا ہی نہیں، وہ ٹرینڈس فالو کر رہا ہوتا ہے. تو جو تربیت کی بات ہے سر تو پھر ہم ہی میرے خیال سے میں اس کو جو چیز سکھا رہا ہوں اگر وہ ٹھیک ہے تو وہ اس کی پرسنالٹی میں وہ چیز ایگزیکٹلی. پھر ان کو جسٹیفائی کریں بیکاز the other day I've read another study جس میں لکھا ہوگا کہ why do we buy? Buying behaviors to what he says کہ why do we buy? Do we buy out of logic or do we buy out of our emotional needs? تو وہ emotional need کے اوپر ہم buy کر لیتے ہیں and we try to justify it with logic.
बाद में पढ़ा है सर बिल्कुल एग्जैक्टली एजुकेशन और वो जो आपका इनिशियल एक्सपोजर है तरबियत अब जितनी अभी ये देखें, ये नुक्ता ज़हन में रख के देखें, आप जितनी सूफिया की किताबें पढ़ें उन सब में एक चीज़ कॉमन होगी कि उन्होंने मदरसे से तालीम हासिल की और किसी बुज़ुर्ग की सोबत की तलाश में निकल पड़े। उस पर मुझे एक लतीफ़ा याद है, किताबों में लिखा हुआ है वो, कि एक बुज़ुर्ग थे, इसी तरह उनका बच्चा मदरसा से फ़ारिग हुआ दरस निज़ामी करके, तो वो अपने गांव गया इमाम मस्जिद बन के ना, तो नहीं बल्कि वो तालीम मुकम्मल करके अपने गांव में वापस गया। तो वहाँ पे उसने देखा कि जो इमाम मस्जिद हैं वो बहुत ज़्यादा गलत तालीमात देते हैं ना जुमे की नमाज में। तो वो खैर पढ़ के गया था, नई नई थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग थी, तो वो दौरान जुमा खड़ा हो गया बच्चा और उसने कहा कि जी इमाम साहब आप ये बात गलत फरमा रहे हैं, इन किताबों की रोशनी में ये बिल्कुल गलत बयान है। तो अब वो जितने लोग थे वो सारे मुरीद थे इमाम साहब के। फिर इमाम मस्जिद मिंबर पे बैठा हो, ये छोटा सा बच्चा है, तो उन्होंने पकड़ के इसकी अच्छी खासी पिटाई कर दी ना, ज़ख्मी हो गया। तो इसके उस्ताद को पता चला मदरसे में, तो बाकी तलबा के साथ आया उसकी तीमारदारी करने। उसको पूछा बेटा क्या हुआ है? उसने कहा उस्ताद जी आपका नॉलेज इम्प्लीमेंट किया था, ये हाल हो गया। उसने कहा अच्छा मैं बताता हूँ। कहते कब है जुमा? उसने कहा जी नेक्स्ट वीक है। कहते ठीक है बेटे, अगले जुमे को हम आएँगे, तुम्हारे साथ ही नमाज़ पढ़ेंगे ना। तो वो अगले जुमे को पूरी टीम के साथ उस्ताद आ जाता है, वो नौजवान भी बेहतर हो जाता है, तो वो उसी जगह बैठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। तो दौरान जुमा ना वो ख़ुद खिताब, अब उस्ताद मोहतरम खड़े होते हैं जिसके मदरसे से वो पढ़ के आया होता है। तो कहता है लोगों मुझे रात को बिशारत हुई है फ़लाँ फ़लाँ बुज़ुर्ग की, और उन्होंने कहा कि ये आदमी जन्नती है, जिसके हाथ में इसके सर का एक भी बाल होगा वो जन्नत में जाएगा। तो वो सारे लोग लपक के ना उसमें, तो वो बिल्कुल उसका गंजा हो जाता है बेचारा और बेड़ा गर्क उसके बालों। तो उन्होंने कहा बेटे सम टाइम होता ही है कि आप थ्योरी सीखते हैं मदरसे से, विजडम नहीं सीखते। नॉलेज सीख लेते हैं, हिकमत नहीं सीखते। हिकमत किसी साहिब हिकमत के साथ अटैच होंगे तो आपको समझ आनी है कि जो नॉलेज अप्लाई किया है वहाँ पे कहाँ खामोश होना है, कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे हिकमत से क्या बात। इसलिए कुरान पाक में कहा है कि जिसको हिकमत मिली उसको खैर कसीर मिली, सूरह बकरा में है गालिबन। हिकमत बेसिकली नॉलेज तो है लोगों के पास, मगर आप देखें प्रैक्टिकल लाइफ में भी, अपनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी देख लें, अपने कैरियर डेवलपमेंट में भी देख लें, विजडम से डेवलपमेंट होती है, नॉलेज से नहीं। बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले लोग हैं 10-10 साल से उसी पोजीशन पे बैठे हैं, तो वो नॉलेज के होने से इम्प्रूवमेंट नहीं लाइफ में होती। उस नॉलेज को कहाँ मुंह बंद रखना है, कहाँ खोलना है, कहाँ पे आपने ये बात करनी है, कहाँ नहीं, ये जो टाइमिंग फैक्टर्स अगर आप जान लें ये हिकमत के पहलुओं को, तो वहाँ से डेवलपमेंट होती है। तो सोबत बेसिकली सबसे ज़्यादा आप देखें ना, जो अच्छे लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, अगर आप अच्छे लोगों की सोबत में बैठ जाएंगे तो सोबत एक काम करती है कि सोबत से आपको एडिशनल नॉलेज मिल रहा होता है जिस पे आपने कभी रिसर्च नहीं की, आपने की है, तो गुफ्तगू में आपसे सुन के मेरे नॉलेज में भी इजाफा हो गया। बट सोबत में आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी मिल रही होती है कि इस नॉलेज को किस तरह से मार्केट में मैंने अप्लाई करना है या अपनी लाइफ में अप्लाई करना है ताकि मुझे पता चल जाए। तो किताबें पढ़ लेने से, मोटिवेशनल लिटरेचर पढ़ लेने से, या जो वैल्यूज़ हैं मैक्सवेल की जो आप हम यहाँ देख रहे होंगे, वो सारी पढ़ लेने से आपके नॉलेज में इजाफा ज़रूर हो जाएगा, मगर जब तक आप उन्हीं सिमिलर वैल्यूज़ के लोगों के साथ उठे बैठेंगे नहीं और एप्लीकेशन का फ़न नहीं सीखेंगे तो वो नॉलेज रहेगा, उससे आपको प्रैक्टिकल बेनिफिट कोई नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक जी जी मेरे मन में कंफ्यूजन ये है कि आपका पर्सपेक्टिव जो बिलीफ कहाँ पे आएगा इन सारी चीज़ों में। फॉर एग्जांपल रॉबिन हुड, जी जी, ही माइट बी अ हीरो फॉर सेगमेंट ऑफ, हाँ जी, हाँ हम कश्मीरी मुजाहिदीन की बात करें हाँ जी, तो हमारे लिए शायद वो होंगे, उनकी शख्सियत भी, अमाल भी, नीयत भी एक मुसलमान और पाकिस्तानी के हवाले से या रॉबिन हुड के हवाले से देख करें। लेकिन दूसरा सेगमेंट जो है दैट इज गवर्नमेंट का जो सेगमेंट है, दे आर थिंकिंग और पोर्ट्रेइंग देम कम्प्लीटली डिफरेंट। इसमें हम उसको कहाँ पे करेंगे कि हमारा बिलीफ जो है वो क्या है, जो कि एक देखिए बिलीफ आपका दो तरह का है, एक रिवील्ड है, एक अचीव्ड है। ठीक है ना, रिवील्ड का तो रिवील्ड हो गया उसमें तो आप दायरे से बाहर चले गए तो आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। बट रिवील्ड बिलीफ में भी अल्लाह ने कहा है गौर फिक्र करें। गौर फिक्र ये नहीं कहें कि ये ठीक है या नहीं ठीक है, बट कि इसमें जो रियलिटी बयान की है रिवील्ड बिलीफ में, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लाइफ में देख के उस पर यकीन मज़ीद पुख्ता हो जाएगा आपका। तो ये वो है जो प्रैक्टिकल आप ऑब्जर्वेशन में अपने
یعنی کانسیپچول کلیئرٹی کے بعد عقیدے میں جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو پریکٹیکل لائف میں چونکہ آپ کا بلیف کا لینز ہوتا ہے تو آپ اس بلیف کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں. ٹیسٹ کر کے اگر آپ ریکوائرڈ رزلٹ نہیں آتے تو آپ بلیف چیلنج نہیں کرتے, آپ اپنا ٹیسٹنگ میتھڈولوجی دیکھتے ہیں کہ اس میں کہیں گڑبڑ ہے یا نہیں ہے. دوسرا ہے وہ اچیو بلیف یا ایکوائرڈ بلیف کر لیں آپ, وہ سارے کا سارا انالیسس پہ بیس کرتا ہے کہ آپ کے پاس انفارمیشن کہاں سے آ رہی ہے, اس کو آپ نے انالائز کیسے کرنا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں یہ سارے گیپ کے اندر جو مین فاؤنڈیشنل چیز ہے وہ آپ کا نالج ہے, اس کو حاصل کیسے کرنا ہے اور جو نالج آپ کے پاس ہے اس کو کیسے آپ نے لائف کا حصہ بنانا ہے, اس پہ کل سیشن ہے لیڈرز آر ریڈرز. اس میں آپ کی نالج ایکوائرنگ سکلز کو اور وہ باقی اسی میں کوشش کیا اس طرح کے چیلنجنگ کویسچن ڈالیں تو وہ اس میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی, اس کو میں نے انگریزی میں بھی کر دیا ہے, ایکشن, انٹینشن, ڈیسیجن میکنگ, کنکلوژن, تھاٹ پروسیس, نالج لیول, یہ وہ چیزیں. اس کا اب ایک اور پہلو بھی ہے اس میپ کا جو تھوڑا سا میں نے بنایا آپ کے لیے, وہ یہ ہے. اب یہ دیکھیں پرسنالٹی آپ کی ڈیوائیڈیڈ ہے دو حصوں میں, آپ کے ایکشنز ہیں, آپ کا نالج ہے. ایکشن جو ہے یہ آپ کا آپریشنل ایسپیکٹ ہے لائف کا, آپریشنل ہے نا آپ کا. جو نالج ہے وہ آپ کا ایڈمنسٹریٹو ایسپیکٹ ہے. ایڈمنسٹریٹو ایسپیکٹ میں اصل چیز کاؤنٹ کرتی ہے آپ کی کانسیپچول کلیئرٹی. اگر آپ کے ایس او پیز کلیئر نہ ہوں رولز اینڈ ریگولیشن پہ, اس کے اوپر آپ کے ایس او پی بن سکتے ہیں. اگر آپ کے ایڈمنسٹریٹو ایس او پی کلیئر نہ ہو, ایچ آر اگر کنفیوزڈ پالیسی بنا لے وہ سارے کے سارے آپریشن پہ افیکٹ ہوں گے, آپریشن ڈسٹرب ہو جائیں گے. تو آپ کا یہ دیکھیں کانسیپچول کلیئرٹی آ گئی, اور ادھر پھر آپ کا آپریشن یعنی آپ کے ایڈمنسٹریٹو انڈرسٹینڈنگ آف لائف ہے اس کو پریکٹیکل لائف میں جب آپ کنورٹ کریں گے تو اس کنورژن کے لیے آپ کو وزڈم چاہیے ہوتی ہے. یا دوسرے لفظوں میں آپ کا جو آپریشنل ایسپیکٹ ہے وہ آپ کا پیپل مینجمنٹ کا ایریا. آپریشن آپ اپلائی تو آپ نے لوگوں کے ساتھ ہی کرنا نا لائف میں, اور یہ آپ کا ایڈمنسٹریٹو. جی جی آپریشنل سائڈ ہے پروسیس اورینٹڈ اور ایڈمنسٹریٹو سائڈ ہے پیپل اورینٹڈ. جی بالکل ٹھیک ہے, اس میں میں سمجھ گیا آپ کا سوال بالکل جنون ہے, درست ہے. دیکھیے جو ایڈمنسٹریٹو سائڈ ہے نا آپ کی, یہ آپ کی پیپل اورینٹیڈ ہوگی نا, مگر اس میں کانسیپچول کلیئرٹی ہوگی تو لوگوں کو کس جگہ پہ رکھنا ہے یا کس سے کیسا سلوک کرنا ہے. تو کانسیپٹس کلیئر ہوں گے, اسی سے آپ اپنا ایڈمنسٹریٹو چیزیں کنٹرول کریں گے نا. اب جو آپ کی کانسیپچول کلیئرٹی ہے ایڈمنسٹریشن کی, لوگوں کی کس کو آپریشن میں کس جگہ پہ رکھنا ہے اور کس سے کس طرح کام لینا ہے, وہ سارے کا سارا آپ کے پاس آپریشنل وزڈم ہوگی تو آپ چلیں گے نا. I think that was in the professional lesson. جو professional administrative تھی وہ اس میں پرسنالٹی کی نہیں, میں اس کو اس سے لنک کر دیتا ہوں. جو شروع والی پروفیشنل ڈسکشن کی تھی نا, professionalism کے حوالے سے میں وہ لنک دونوں کو لنک مرج کر دیتا ہوں. آپ اس کو ادھر کر لیں یا اس کو ادھر کر لیں, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات کریں یا پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی بات کریں, دونوں میں دو چیزیں شامل ہیں. آپ کا ایڈمنسٹریٹو ایسپیکٹ آف لائف جس میں آپ کی ڈوز اینڈ ڈونٹس, رائٹ کیا ہے رانگ کیا ہے, اس پہ اوپر کانسیپچول کلیئرٹی, اور دوسرا آپ کی کانسیپچول کلیئرٹی سے پھر آپ نے لوگوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے, خواہ وہ پروفیشنل ایس او پیز کی شکل میں ہو یا آپ کے پرسنل ڈیسیجنز کی شکل میں ہو. ایس او پی کس طرح آئیں گے, ایڈمنسٹریٹو ایسپیکٹس میں آئیں گے؟ اس میں دو طرح کے ہو گئے نا ایس او پی آپ کے ہو جائیں گے. یہ تو یہ آپ کے پالیسیز اینڈ پروسیجرز ہو جائیں گے آپ کے, ٹھیک ہے نا. جو پالیسیز اینڈ پروسیجرز ہیں وہ کسی کانسیپٹ پہ ہی بیس کرتے ہیں نا, تو وہ کانسیپچول کلیئرٹی شخصیت کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھ لیں وہ آپ کو عقیدے سے بھی ملتی ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی انسان کا مقصد کیا ہے یا اچھائی کیا ہے, برائی کیا ہے, بزنس. یہ آپ ایٹیکیٹس اور مینرز کی جب کبھی کلاس ہو, آئی ڈونٹ نو, آپ بزنس ایتھکس پہ جب پڑھیں گے نا کتابیں, تو وہ ساری کی ساری اس کو ڈیل کرتی ہیں, ڈوز اینڈ ڈونٹس کو. بزنس ایتھکس کنورٹ ہوتے ہیں پالیسیز اینڈ پروسیجرز میں یا آپریشنلس کے اندر. کسٹمر جو ہے اینڈ کے اوپر دیکھیں, دونوں سائڈوں پہ کسٹمر یہاں پہ ہوگا آپ کا, یعنی یہ آپ کی لائف ہے, نالج یہاں سے ساری شیپ ہو کے ادھر شفٹ ہو گیا, اور یہاں سے اینڈ پہ آ کے تو یہاں وہ لوگ ہوں گے جو یہاں پہ بیٹھ کے اس سارے پروسیس کے ذریعے ایویلویٹ کر رہے ہوں گے کہ آپ کا اندر کا آدمی کیسا ہے.
اس لیے آرگنائزیشن میں امپلائی کا بیہیویئر ڈیفائن کرتا ہے کہ اس آرگنائزیشن کے اندر ورکنگ کلچر کیسا ہے یا ایس او پیز کیسا ہے. ٹھیک ہے ویسے I'm not too sure کہ میں پرسنالٹی کے لیے جی جی آپریشنل اور ایڈمنسٹریٹو ڈسٹنکشن کرنی چاہیے. یہ میں نے اپنے طرف آپ بے شک جملے کچھ اور چینج کر لیں. یہ میں نے صرف تھوڑا سا اس کو نا وہ کیا کہتے ہیں کہ ٹرمینالوجی کا ٹچ دیا. اگر وہ کنفیوژن کا باعث بنتی ہے اس کو نکال لیجیے. آپ جس ٹرمینالوجی میں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں وہ کر لیجیے. آپ یوں کر لیجیے دونوں کو ہٹا دیں تو یہ رکھ لیں. یہ آپ کا شخصیت کا آپریشنل اسپیکٹ ہے جو سب کو نظر آتا ہے, اور یہ آپ کی شخصیت کا وہ ایریا ہے جو پالیسیز اینڈ پروسیجرز کا. آپ اپنے لیے خود بھی تو پالیسی اینڈ پروسیجرز بناتے ہیں نا کہ میں نے زندگی میں ایسے لوگوں سے رابطہ رکھنا ہے نہیں رکھنا. وہ چونکہ ویلیوز کو یہاں رکھ کر ویلیوز کر لیجیے. ویلیوز کیا لیجیے اگین از اے کنکلوژن آف یور تھاٹ پروسیس. ٹھیک ہے not necessary. Values could be a result of the way you have been brought up. ایگزیکٹلی یعنی وہ جس میتھڈ یا جس پروسیس کو آپ اون کر لینا وہ آپ کی ویلیو بن جاتی ہے. تو ویلیو کوڈ بی اے سارٹ آف ایکسیپٹیڈ کنکلوژن آف ڈوئنگ تھنگس. ایک میتھڈولوجی کا نام بھی ویلیو ہو سکتا ہے. تو یو آر رائٹ. یہ چونکہ میں نے لینگویج ایچ آر کی یوز کی ہے تو شاید اس سے کنفیوژن تھوڑا سا ہو گیا. آپ جی جی نالج فار ایگزامپل پرسن یونیورسٹی اکارڈنگ نالج پروسیس پہ ہوتا ہے اسٹیج پہ ہوتا ہے اس میں یہ اس کی شخصیت نالج سے مراد کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے. ہاں نالج سے مراد جو ہے ہر طرح کا نالج, خواہ وہ یونیورسٹی سے لیا ہوا ہے یا پیرنٹس سے لیا ہوا ہے یا دوستوں سے لیا. ہاں جی جہاں سے لیکن جب وہ آتا ہے پریکٹیکل فیلڈ میں جی جی اب آپ پرسپیکٹ بات کریں تو یہاں پر پھر وزڈم کی بات بھی ہوتی ہے کہ کچھ اپلیکیشن سیکھیں آپ وہاں پر پھر آپریشنلی چیزیں کیسے چل رہی ہیں شاید وہ بھی اس کے اندر آ رہا ہوگا ڈائریکشنس ہوں گے اس کانٹیکس میں تھی بیفور جوائننگ آرگنائزیشن آفٹر جوائننگ اس میں شاید ایک ضرور کر سکتے ہیں. یعنی آپ تھاٹ پروسیس ہے نا, آپ اپلائی کریں, آپ اس میں سے 1000 پہلو نکال لیں. اصل چیز یہ ہے کہ یہ نالج ایز اے کانسیپٹ کلیئر ہے یا نہیں ہے. بعد میں پھر وہ ہوتا ہے نا جیسے ایک کانسیپٹ کلیئر ہے پھر آپ اپنی مرضی سے مختلف جگہوں پہ جیسے آپ کسی اپنے شاگرد کو سمجھائیں گے تو اس میں سے کافی چیزیں نکال کے اس کی سمجھ کو مد نظر رکھے ہوئے اس کو اور زیادہ سمپلیفائی کر لیں گے. اگر آپ نے کسی ایچ آر کے پرسپیکٹیو میں بات کرنی ہے تو اس طرح کر لیجیے. جیسے اسمبلی میں بتانی ہے یعنی منسٹرز کو بتانی ہے وہاں ٹوٹلی ہو سکتا ہے سلائڈ چینج کرنی پڑ جائے. وہ تو یہی کہیں گے ہم اتنا کچھ لگا کے یہ سیکھنے آئے ہیں تو وہاں تو خطرے سے خالی نہیں ہوتا بات چیزیں بات کا بتانا. اس کو ہم ایز ایمرجنگ ماڈل ٹریٹ کر لیتے ہیں. ایوریتھنگ Absolute terms کی. یعنی یہ بالکل فلیکسیبل ہے. پرپز یہ تھا کہ یہ میں نے اپنے لیے بنایا تھا تاکہ مجھے اب میں آپ کو اس میں بتاؤں یہ جتنی ویلیوز آپ سیکھیں گے میکسویل کی ہر ویلیو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو رہی ہوگی. یہ میں نے اپنے لیے اس لیے بنایا تھا تاکہ آگے جتنی بھی میں نے ٹریننگ زندگی میں کی ہیں مجھے پتہ چل جائے گا یہ میری سوچ کو اگر میں نے لیڈرشپ پہ تھنکنگ سکلز کی ٹریننگ کی ہے تو میرا یہ والا ایریا جو ہے امپروو ہو رہا ہے. آپ اپنا بھی انالیسس کر کے دیکھ لیں کہ ابھی تک آپ کی میجر لرننگ جو ہے وہ کس ایریا آف لائف کے اوپر ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا کون سا اگنورڈ ایریا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اسی اگنورڈ ایریا کے ہی زیادہ پرابلم آپ کو لائف میں فیس کرنے پڑ رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کا تھاٹ پروسیس اتنا زیادہ کلیئر نہ ہو, کنفیوژن سے ڈیسیجن لیتے ہوں مگر آپ زیادہ کسی اور ایریا پہ فوکس کر رہے ہیں. تو یہ صرف میں نے اس لیے بنایا تھا تاکہ مجھے سوچ بچار کرنے میں سہولت ہو. اس میں جب آپ اپنی سوچ بچار ڈالیں گے ہو سکتا ہے 10 ایریا اور نئے نکل آئیں جو میرے لیے نئے ہوں. تو یہ فوڈ فار تھاٹ ہے. دس از ناٹ اے کہہ لیں نا وہ وہی نہیں ہے, فکس نہیں ہے. یہ صرف آپ کو اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ بھی ایک ہے طریقہ سوچنے کا. اس میں آپ اپنا تھاٹ پروسیس ڈالیں, ہو سکتا ہے اس سے 1000 گنا بہتر ماڈل آپ نکال کے لے آئیں. بٹ یہ مجھے ذاتی طور پہ اس لیے لگا تھا کہ میں اپنے بچوں کو بھی سمجھاؤں نا 1 2 3 4 علم سوچ عمل نیت. وہ آپ تھوڑا سا اس کو اگر آپ یہ دیکھیں نا پہلے نیت کا دارمدار سوچ پہ تھا, بیچ میں فکر ڈال دیے. سوچ بذات خود کچھ نہیں ہوتی. تو اگر آپ سمجھانے کے پوائنٹ آف ویو سے کرنا چاہیں تو اس کو اور سمپلیفائی کر سکتے ہیں کہ علم کا دار و مدار سوچ پر ہے, سوچ کا نیت پہ ہے, نیت کا اعمال ہے شخصیت پہ. وہ بیچ میں جو ٹیکنیکلٹیز ہم نے ڈالی ہوئی ہیں علم میں اور معلومات میں کیا فرق ہے وہ صرف اپنے تھاٹ پروسیس کو تھوڑا سا کلیریفائی کرنے کے لیے تاکہ کسی جگہ کوئی ڈیفیکلٹی نہ ہو. تو
آئی ہوپ. ہاں اب یہ سارا کچھ جب میں نے کر لیا تو میں نے ایک اور ایریا ہے جہاں پہ آپ کو تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوگی, اور وہ یہ ہے پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے. آپ میکسویل کی ویلیوز پڑھ لیں یا میرے اس ماڈل کو دیکھ لیں, اپنا لیڈرشپ جرنی آپ جاری کیسے رکھیں گے. نہ لا اینڈ آرڈر کا پرابلم ہے. آپ ایک آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں, وہاں سی او کام کرتا ہے, وہ اپنے مزاج کے مطابق ساری آرگنائزیشن کو ڈھالتا ہے. حکومت بدل گئی, وہ اپنا بندہ لا کے وہاں بٹھا دیتے ہیں. اس کا پرپز اگر کرپشن ہے تو وہ سارے سی او نے جو پہلے محنت کی ہے وہ ساری بھاڑ میں. ٹھیک ہے نا. میں نے یعنی 2014 میں چھوڑا تھا, 12.5 سال میں نے اسلام آباد کلب میں کام کیا تھا HR مینیجر. مجھے مشرف صاحب کے دور میں ہائر کیا گیا تھا, تو ان کے دور میں نے کام کیا. پھر جب نون لیگ کی گورنمنٹ آئی تو مزاج ہی بدل گیا پورے. اس سے جب مشرف کے دور میں نے کام شروع کیا تھا تو اس وقت حال یہ تھا کہ آپ جس امپلائی کو, خواہ وہ گارڈنر ہے یا چوکیدار ہے, اس کو ہلکا سا کوئی غور سے بھی دیکھ لینا تو اس کے پیچھے 4 منسٹر کھڑے ہوتے. جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ ان کو ہاتھ لگائیں. پھر ہم نے بات کی اوپر ٹاپ مینجمنٹ سے, انہوں نے کہا جی آپ ایک چیز کی گارنٹی آپ لے لیں, باقی ہم پہ چھوڑ دیں. ان سے کہ جی ہم سے بات کر لیں کہ آپ نے اگینسٹ دا لا کوئی آرڈر پاس نہیں کرنا یا کوئی ایکٹ نہیں کرنا. آپ جو بھی آرڈر دیں وہ لیگلی اگر اوکے ہے تو جو مرضی جا کے جہاں مرضی اس نے کہنا جا کے کہہ دے, بے شک اسمبلی میں قرارداد پیش کر دے, نو پرابلم ایٹ آل. اس جرت کی گارنٹی کے اوپر پھر ہم نے آگے سارا پروسیس چلایا تھا. تو میں کہہ رہا ہوں ہر دفعہ تو نہیں اوپر کوئی ایسا بیٹھا ہوگا جو کہے گا جی. بعض کا تو ہوتا کیا ہے پاکستانی کلچر میں, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, آپ کو کہیں گے بیٹے بے فکر ہو جاؤ, تم گو ہیڈ ود دیٹ. آپ جرت کے ساتھ گو ہیڈ ہوتے ہیں, آگے سے ریئیکشن آتا ہے, وہ پیچھے سے آپ غائب ہو جاتے ہیں. نہ آپ آگے رہتے ہیں نہ پیچھے کے رہتے ہیں. یہاں کیا کریں گے لیڈرشپ سکلز کا آپ. تو لیڈرشپ پروسیس کے اندر پھر ایک سروائیول سکلز آتی ہیں جس کے لیے سپریٹ کتابیں ہیں جو لیڈرشپ کی کتابوں میں نہیں ملتی. یہ جو ویلیوز ہیں یا جو ہم ڈسکشن کریں یہ آپ کو اچھا شہری بنا دیں گی, مگر ایک بچ بچا کے شہری بھی ہوتا ہے جس نے بچ بچا کے اپنے گھر والوں کا سفر کو جاری ساری رکھنا ہوتا ہے تاکہ اچھائی کے لبادے میں آ کے وہ اپنا بیڑا غرق نہ کروا لیں. یہ آپ کو کنسیپچول کلیئرٹی دے دیں گی ویلیوز کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے, تاکہ آپ یعنی اچھا سمجھتے ہوئے کسی غلط ڈیسیجن کی طرف نہ جائیں, مگر اس اچھے یا غلط ڈیسیجن کی طرف جانے سے پہلے حالات کا جائزہ لینا یہ سیپریٹ سکلز ہوتی ہیں. اس کو حکمت بولتے ہیں. تو یہ ٹوٹلی انٹائر ڈفرینٹ. ہمارے ہاں پاکستان میں, اب میں تھوڑا جنرلی بات کروں, جتنی بھی ٹریننگ ہیں اور ٹرینرز آ رہے ہیں یہ لوگوں کو آئیڈیلزم کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ آپ یہ کریں گے یہ ہو جائے گا, یہ کریں گے, نہیں ہوتا. تو ہوتا وہی ہے جو آدمی دماغ سے کام لے. تو ان ٹریننگ سے جو بھی ہیں انکلوڈنگ دس ون, آپ کنسیپچول کلیئرٹی لے لیں. کنسیپچول کلیئرٹی لینے کے بعد پھر وہ اسی استاد محترم کی بات کو ذہن میں رکھیں جس کا بچہ وہ مدرسے کا گیا تھا مسجد کے اور اپنا زخمی ہو کے بیٹھ گیا تھا. تو پاکستان میں یعنی کیریئر ڈیولپمنٹ کے لیے جو مغرب میں چونکہ لا اینڈ آرڈر کی کنڈیشن ہے, وہاں حکومتیں بدلنے سے سوسائٹی نہیں چینج ہوتی. وہاں سیٹ سٹینڈرڈز ہیں, چھوٹا سا بھی ہوگا تو آپ جج کے پاس جائیں گے, سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے. یہاں یہ چیزیں نہیں ہیں. تو اس لیے یہاں بولڈ ایکٹ کرنے سے نقصان زیادہ ہوتا ہے, فائدہ کم ہوتا ہے. اس لیے یہاں پر اچھائی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا ڈفرینٹ میتھڈولوجی اڈاپٹ کرنی پڑتی ہے کہ اچھائی کرتے کرتے خود انسان اچھائی کی اس میں عذاب میں نہ مبتلا ہو جائے. اس لیے بہت سارے آپ ایسے لوگ دیکھیں گے جو انتہائی شریف ہیں, انتہائی نفیس ہیں, رولز اینڈ ریگولیشن کے پابند ہیں, مگر کیریئر گروتھ نہیں ہے. اس میں ایک بڑا نقصان ہمارے بعض لوگوں نے یہ کیا ہے, جو اس میں دینی لوگ بھی شامل ہیں, اس میں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لوگ بھی شامل ہیں, کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کنسیپچول کلیئرٹی نہیں دی. تعریف کرنے میں اور خوشامد کرنے میں فرق نہیں بتایا. یعنی ہمارے پرانے بزرگوں نے, مسلمانوں نے کتابیں چھوٹی چھوٹی لکھی ہیں کتاب التصورات کے نام سے. انہی ڈیفینیشنز کو یعنی ڈیفینیشن کی بک ہے کہ خوشامد میں اور اس میں کیا کہہ لیجیے چاپلوسی میں کیا فرق ہے. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کانسیپٹ ہیں.
امام زرنوجی نے کتاب لکھی ہے التعلیم المتلم، ٹیچرز ٹریننگ کے اوپر 900 سال پہلے لکھی ہوئی دنیا کی پہلی کتاب ہے، امام زرنوجی کی ہے تعلیم المتلم. یہ مقتدرہ قومی زبان والوں نے چھاپی ہے، 100 روپے کی ملے گی، چھوٹی سی ہے. اس میں پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر پورا چیپٹر ہے. انہوں نے اسٹوڈنٹ سے یہ کہا ہے کہ لائف میں ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کی بعض کا کسی دوسرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ جیلسی کریٹ ہو جاتی ہے یا کلیش کریٹ ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ کلیش پہ فوکس رکھنے کی بجائے اپنی کامیابی پہ فوکس رکھیں. آپ اپنی کامیابی سے اس کو جواب دیں، اس کے ساتھ کلیش میں الجھ کے اپنا وقت برباد نہ کریں. ایگزیکٹلی یہی چیز آپ کو انگریزی کی موٹیویشنل بکس میں مل جائے گی. امام غزالی نے یا ایھا الولد کے نام سے ایک کتابچہ لکھا تھا. ایک اسٹوڈنٹ کو انہوں نے ایڈوائز کی تھی کچھ، اور ان کی ایک ایڈوائز بہت مشہور ہے. جب آپ گوگل کریں گے نا تو لوگ سمجھیں گے یہ کہ یہ شاید ابراہیم لنکن کی ہے ایڈوائز، جب مختلف لوگوں کی ہے. وہ یہ تھا کہ ریڈنگ وداؤٹ ایکٹنگ از اے ویسٹ آف ٹائم. ریڈنگ وداؤٹ ایکٹنگ از اے ویسٹ آف ٹائم، یہ تھوڑا سا جملہ ہے. تو وہ میں نے جب اس کی گوگل ریسرچ وغیرہ کی تو پتہ چلا وہ امام غزالی نے آج سے جب اپنے دور میں تھے، 900 سال ہو گئے غالباً، انہوں نے عربی کے چھوٹے سے کتابچے میں وہ رسالہ لکھا، وہ چھوٹا سا کوٹیشن وہاں سے تھامس جیفرسن نے پک کیا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا. پھر وہاں سے پک کیا موٹیویشنل لٹریچر کے لوگوں نے، انہوں نے اس کو اپنی کتاب میں. یعنی آئیڈیاز چلتے آ رہے ہیں بٹ وہ ریفرنس پیچھے سے غائب کر دیتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمانوں کا ہے یا ان کا اپنا لوگ ہے. تو ہے بیسکلی ہمارا ہی سارا ورثہ، مگر چونکہ ادھر سے رہا ہے تو ہم سائیکولوجیکلی سارے ادھر ہی گرے ہوئے ہیں کہ شاید ان کا ہے. تو بہرحال یہ آخری سلائیڈ، یہ کویشچن ریز کرنے کا پرپز یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی ٹریننگ کریں پاکستان میں، کل بھی جیسے ویلیوز کی ہوگی، یہ آپ کو کانسیپچول کلیئرٹی دے گی، کانسیپچولی اسٹرینتھ دے گی آپ کو، مگر ایپلیکیشن میں پھر تھوڑا سا آپ کو مزید مہارت کی، پالشنگ کی یا مزید رہنمائی کی ضرورت ہوگی کہ کس جگہ پہ کس معاملے کو جانے دینا ہے، کس جگہ خاموش رہنا ہے، کس جگہ پہ بولنا ہے. یہ ایک علیحدہ سے فن ہے اور اس پہ علیحدہ سے کتابیں ہیں، مگر یہ آپ کو لیڈرشپ کے ریک میں نہیں ملیں گی. یہ آپ کو ملیں گی پرابلم سالونگ سلوشنز، اس کے اوپر اس کا بالکل آپ جو آپ بک شاپس میں جائیں تو یہ آپ کے سوشل سکلز میں آتے ہیں بیسکلی. اس پہ بھی اچھا خاصا میٹیریل. جو فتوح الغیب میں نے بتائی نا امام شیخ عبد القادر جیلانی کی، وہ ہم سمجھتے رہے تھے وہ یعنی غیب کا خزانہ کھولنا، ہم سمجھتے رہے یہ تصوف پہ کتاب ہے. وہ ساری کی ساری بک جو ہے وہ پرابلم ہینڈلنگ کے اوپر ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو وہ کیوں آتی ہے، اس کو آپ نے ہینڈل کیسے کرنا ہے، اور اس ہینڈلنگ پروسیس کے اندر آپ نے اپنی اسپریچول کنیکٹیوٹی مزید مضبوط کیسے کرنی ہے. وہ ساری سائنٹیفک پروسیس پہ ہے. جی فتوح الغیب اگر لمبا نہیں ہے میں دیکھتا ہوں، اگر وہ ہوئی تو میں آپ کو دکھا بھی دیتا، میرا خیال ہے اس میں. یہ چھوٹی سی کتاب ہے، دارا اسلامیات کی چھپی ہوئی ہے، چھوٹی سے چند ایک چیپٹر ہیں. اس پہ ایموشنل انٹیلیجنس پہ گفتگو ہے، میں نے سارے ہائی لائٹ کیے ہیں. تو اس طرح فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ جب آپ نے ویسٹرن لٹریچر پڑھنا ہے اور اسلامی لٹریچر پڑھنا ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اسلامی لٹریچر اسلامک ٹرمینالوجی کے ساتھ ہے، ویسٹرن لٹریچر ویسٹرن سائنٹیفک ٹرمینالوجی کے ساتھ ہے. تو آپ کو صرف اپنی یہ صلاحیت پیدا کرنی ہوگی کہ آپ ٹرمینالوجی سے گزر کے نا میننگز پہ فوکس کریں گے تو دے آر سیئنگ ون اینڈ دا سیم تھنگ. اور کچھ خاص بولیں. ٹھیک ہے، دیٹس دی اینڈ آف مائی پریزنٹیشن. اگر کوئی سوال ہے، کوئی کمنٹ ہے تو مور دین ویلکم. اس کے بعد چائے کا وقت ہے. آپ نے فکر بھی کی ہے سوچ کے بعد کسی نتیجے پہ بھی پہنچے ہوں گے. آپ پاکستان میں لیڈرشپ کے لیے سب سے اپروپریٹ ماڈل جس کو ماڈل سے کیا مراد؟ کون سی لیڈرشپ پرنسپلز یا نہیں پرنسپل بھی نہیں، کون سی لیڈرشپ کمپیٹنسیز پاکستان میں زیادہ اپلیکیبل؟ جو میں نے سوچ وچار کیا نا، ہمارا
جو ہمارا جو ریلیجس تھیولوجی ہے نا اس نے پاکستان کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا. یہ میرا اپنا کنکلوژن ہے. ہمیں پاکستان کے علاوہ پورے عالم اسلام کی فکر پڑے گی. ٹھیک ہے, پورا عالم عرب جو ہے اس وقت, اب تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے, پورا عالم عرب اسرائیل کی سائڈ پہ ہے. واحد ہم ہے جو اس کے اگینسٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں, ٹھیک ہے. ہاں, تو مراد یہ ہے کہ باقی ممالک کو اگر آپ دیکھیں وہ ڈیولپ کیسے ہوئے ہیں, اور یہ اسلام کے اندر بھی ہے کہ پہلے ہم مسلمان تو ہیں ہی ہیں, پہلے پاکستانی بننے کی بھی کوشش کریں. ہم سارے ممالک کی ذمہ داری چھوڑ کے پہلے اپنے ملک کی ذمہ داری پہ فوکس کریں, اس کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں. تو میرے خیال میں اگر قائد اعظم کے اصولوں پہ چلا جائے, یعنی ہمیں کوئی ملائیت والی ریاست نہیں چاہیے, ہمیں اسلامی ریاست چاہیے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. میں 2015 میں گیا, مجھے فرسٹ ٹائم جاب آفر ہوئی جدہ میں. تو میرے پاس امریکہ کا بھی آپشن تھا, جدہ کا بھی تھا. تو میرے دوست سے بات چیت چل رہی تھی, میں نے کہا یار میں امریکہ چلا. اس نے ایک جملہ بولا تو میں نے پھر وہ امریکہ والی آپشن چھوڑ دی, میں جدہ چلا گیا. اس نے کہا کہ ساری عمر تم دنیا گھومتے رہو گے, یہ پتہ کوئی نہیں ہے یہ بلاوا ہے یا جاب ہے, تو تم ادھر آ جاؤ, ایٹ لیسٹ عمرہ وغیرہ کر لینا, زیارتیں کر لینا. تو وہ دل کو بات لگی تو میں ادھر چلا گیا. تو وہاں جا کے پھر جاب کے علاوہ اب 2 دن چھٹی ہوتی تھی, جمعرات اور جمعہ. تو میں چونکہ اکیلا تھا وہاں پہ, تو میں یعنی بدھ کی شام کو نکلتا تھا. اگر جدہ جانا ہے, مدینہ جانا ہے یا مکہ جانا ہے, تو مکہ جدہ سے صرف 10 منٹ کی 25 منٹ کی ڈرائیو ہے, اور 10 ریال لگتے ہیں, پاکستانی 10 روپے. تو ہر صبح آپ نکلیں گھر سے, 25 منٹ میں مکہ پہنچیں, نماز پڑھیں دل بھر کے. تو وہ میں نے اس طرح سپینڈ کیا. میرا چونکہ سیرت پہ کام تھا تو میں نے ان ساری جگہوں پہ جانا شروع کر دیا جہاں جہاں پہ زیارت تھیں. تو ان زیارت پہ جا کے میں نے اپنے ہاتھوں سے پھر فوٹوگرافی کرنی شروع کی. تو پہلے تو نیٹ پہ دیکھتے تھے, پتہ نہیں ہوتا تھا چیز صحیح ہے, جینون ہے, نہیں ہے. تو تقریباً 1000 فوٹوگراف میں نے وہاں پہ پھر اتاری ہیں. اس میں سے 100 کے قریب فوٹوگراف کی میں نے نمائش بھی کی تھی تھوڑی. اب یہ بات آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جدہ جا کے جب میں نے ان مقامات پہ وزٹ کیا ہے جو سیرت کا حصہ تھے, جہاں پہ کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آیا ہے, تو میں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں برصغیر پاک و ہند میں جتنی بھی سیرت النبی پہ کتابیں لکھی گئی ہیں, انکلوڈنگ سید سلیمان ندوی, مولانا مدودی, پیر کرم شاہ صاحب, طاہر القادری, جس نے بھی لکھی ہیں, یہ اسلامی تعلیمات کے تناظر میں لکھی ہیں. ان سیرت النبی کی کتابوں سے آپ کو اسلام سمجھنے میں مدد ملتی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سمجھنے میں کم مدد ملے گی, کیونکہ فوکس اسلام کو سچا مذہب ثابت کرنا ہے. تو سیرت لکھی انداز سے ہے, وہ تعلیماتی ہے, شخصی نہیں ہے. اسی لیے سیرت کے تقریباً 98% ایریاز ایسے ہیں جو ہماری سیرت کی کتابوں میں نہیں ملتا. پہلی دفعہ جا کے مجھے وہاں احساس ہوا کہ ہاں یہ بھی ہے جگہ. مثال کے طور پہ اگر آپ کا جانا جن میں سے ہوا ہے تو آپ حضرت حمزہ کے مزار پہ جاتے ہیں, جنگ احد, جہاں جبل احد پہ. وہاں جا کے مجھے پتہ چلا وہاں 2 غار اور بھی ہیں. جنگ احد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے, آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے, تو پہلے آپ کو اٹھا کے نیچے چھوٹے غار میں لے گئے تھے. وہاں پہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو فرسٹ ایڈ دی تھی. اس کے بعد حضرت طلحہ بن جابر نے آپ کو کندھے پہ اٹھایا اور اوپر لے گئے تاکہ دشمنوں کے تیروں سے وہ محفوظ ہو جائیں. ان دونوں غاروں پہ میں گیا ہوا, فرسٹ ٹائم گیا ہوں, ان کی فوٹوگرافی کی ہے, دیکھا ہے. یعنی وہ یہ سارا جو 2 غار ہیں ان کی تفصیل صرف ایک کتاب میں آئی ہے, برصغیر پاک و ہند کی. وہ ڈاکٹر حمید اللہ پیرس والے ہیں, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان جنگ کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے. اس میں انہوں نے جو میپ بنایا نا, اس کے اندر ان غاروں کی نشاندہی کیا. عربی کی جتنی پرانی سیرت کی کتابیں ہیں اس سب میں اس کا ذکر ہے. باقی کتابوں میں سے کیوں نکل گیا؟ وہ اس لیے نکل گیا کہ سعودی عرب میں ایک مسلک کی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی, اس میں یہ چیزیں شرک سمجھی جاتی ہیں. یہاں کے بعض لوگ اس مسلک سے انفلوئنس تھے تو ان ساری چیزوں کو اپنی کتابوں میں حذف کرتے گئے کہ یہ شرکیہ چیزیں ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جن جگہوں پہ جا کے آپ اپنی آنکھوں سے ان واقعات کا تاثر ذہن میں رکھ سکتے ہیں, امیجنیشن کریٹ کر سکتے ہیں, اپنی پختگی کریٹ کر سکتے ہیں, وہ چیزیں اب نہیں رہیں سیرت کی. سیرت پڑھنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے, کیفیت نہیں ملتی. کیفیت
لفظوں میں کیفیت ہوگی, اس کی تفصیل ہوگی تو آگے کیفیت ٹرانسفر ہوگی. یعنی میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں آپ کے مزار اقدس پہ گیا, مکہ سے کافی دور ڈرائیو پہ ہے. اچھا میری یہ ہوتی تھی جس دن میں نے جانا ہوتا تھا اس سے پہلے میں اس مقام کی تفصیلات ساری پڑھتا تھا. تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے جب حالات واقعہ پڑھا تو میں نے اپنی پوسٹ بھی لگائی فیس بک پہ, اور یہ آخری واقعہ بیان کر کے پھر اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. وہ یہ تھا کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے شادی ہوئی تھی, اور اس سے غالباً پہلے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی, ٹھیک ہے, پھر غالباً دوسری شادی ہوئی تو ان سے ڈائیورس ہو گئی. اب یہ بتائیں, میں نے اس پہ پوسٹ پہ اپنا لکھا کہ ایک عورت پہلے شادی ہوئی تو ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوگی, پھر شادی ہوگی تو ڈائیورس ہوگی. اگر وہ عورت پاکستان میں رہ رہی ہوتی تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں, کیا ٹائٹل لگاتے اس کے نام کے ساتھ. پھر میں نے کہا کہ اس عورت کے صبر اور تحمل کا اندازہ لگائیں کہ جتنا اس نے صبر کیا اللہ نے اس کے وسیلے سے اتنی بڑی نعمت سے اس کو نوازا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی. تو میں نے پوسٹ کا یہ ٹائٹل یہ لگایا کہ کسی کو اس کے حالات سے نہیں پہچاننا چاہیے, اس کے کردار سے پہچاننا چاہیے. اگر حالات ہی دیکھنے ہیں, اگر ہمارے یہاں عورت طلاق یافتہ ہو جائے تو بدنما داغ ہی ہے. تو ایک عورت جس کا ہسبینڈ فوت ہو گیا شادی کے بعد, پھر دوسرے نے طلاق دے دی ہو, تو اس کے معاذ اللہ استغفر اللہ صرف سمجھانے. ہمارے معاشرے میں کوئی ایسی عورت ہو ہم اس کو منحوس کا لفظ لگا کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا رہے ہیں. اب یہ جو کیفیات ہیں جو بڑا سلیکٹیو ہو کے پڑھتے ہیں, جس سے نہ صرف کیفیت نصیب ہوتی ہے بلکہ آپ کا مائنڈ پرسیپشن کافی حد تک چینج ہو جاتا ہے, یہ ہماری سیرت کی کتابوں میں نہیں ہے. تو مراد کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مذہب ہے جس سے ہم نے رہنمائی لے کے اپنی لیڈرشپ سکلز اور ماڈلز ڈیولپ کرنے ہیں اس کا یہ حال ہے. تو پھر ہمارے پاس ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں جو ہمارے پاس ماڈل ہو وہ سیکولر مائنڈ سیٹ کا ہو. تو میں سمجھتا ہوں اس میں قائد اعظم کی تقاریر ہیں, اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں قائد اعظم کو دیکھیں تو اس میں جو ماڈل انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے وہ یہ ہے کہ ماڈل بے شک قرآن و سنت پر مبنی ہو مگر اس ماڈل کے دائرے کے اندر سیکولرسٹ اپروچ ہو, کہ ہر آدمی کو اپنے مذہب کی مکمل آزادی ہو, ہر آدمی اپنے مسلک پہ اپنے اسکول آف تھاٹ پہ عمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. اور جو آپ عرب کا بھی دیکھیں نا, تو جب اسلامی فوج جمع ہوتی تھی نا, ہر قبیلے کا ایک اپنا جھنڈا ہوتا تھا. تو جب اسلام کی فوجیں جمع ہوئی ہیں نا تو قبیلے کی شناخت ختم نہیں کی, بس اس کو اسلام کی شناخت کے انڈر کر دیا. پرائورٹی اسلام کی ہے مگر اس کے اندر قبیلہ اپنی شناخت لے کے بھی بیٹھا ہوا ہے اور وہ چل رہا ہے. تو ہمارے ہاں بھی تبھی ہوگا کہ ہم ٹاپ پرائورٹی پہ پاکستان کو رکھیں اور پاکستان کے اندر جو بھی جس قبیلے کے ساتھ ہے اٹیچ ہے وہ رکھے. پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اب کاسٹ کلچر جو ہے وہ پاکستانی آئیڈینٹی کے اوپر آ گیا ہوا ہے. یہاں ووٹس بھی دیتے ہیں تو آپ کو خاص کاسٹ میں ہوں گے تو وہ دیں گے. ایون کہ جابس کے لیے میں کئی دفعہ انٹرویو کے لیے بھی جاتا ہوں نا, تو وہ مجھے پتہ چلا وہ صاحب ہیں وہ صرف راجپوت کاسٹ کے لوگوں کو جابس دیتے ہیں. وہ ایک پتہ چلا ایک صاحب کا اہل تشیع مسلک سے بیک گراؤنڈ ہے, انہوں نے پوری فوج وہی بھرتی کی ہوئی ہوٹل میں, وہ کسی اور کو رکھتے ہی نہیں ہے. تو یہ ساری اپروچز ہیں. یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو ان کا سوال شاید میں اس سے آؤٹ ہو گیا, مگر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس وقت ایک کنفیوزڈ سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جو کوشش کر رہی ہے کہ کنفیوژن سے نکل کے کسی منزل تک پہنچ جائے. اسی پروسیس میں ہی آپ ٹریننگ پروسیس میں سے گزرے ہیں. جب آپ یہاں سے ٹریننگ لے کے کانسیپچول کلیئرٹی لے کے باہر جائیں گے تو باہر کنفیوژن کا یہ حال ہے. تو اس میں آئدر یو بیکم اے پارٹ آف کنفیوژن اور یو بیکم کہ وہ آپ اس کو اپنی طرف کھینچ کے اس کو کلیئرٹی کی طرف لے کے آئیں. تو میرے خیال میں سب سے بہتر تو یہی ہے کہ ہم فی الحال اپنی پاکستانیت پہ غور کریں. جو جس کا بھی مسلک ہے اسکول آف تھاٹ ہے اس کو اس کے ساتھ رہنے دیں, نہ اپنے مسلک میں کسی کو انٹرفیئر کرنے دیں, نہ کسی کے مسلک کو انٹرفیئر کریں. اس تھاٹ پروسیس کے ساتھ فریڈم کے ساتھ لوگوں کو اپنے اپنے حال پہ چھوڑ کے سب سے پہلے میرے خیال میں لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے جو رائٹس ہیں وہ پروٹیکٹ ہو جائیں اور وہ جو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے ایشو ہیں, دہشت گردی کے ہیں, وہ کمپلیٹ ہو جائیں. باقی مل جل کے جو رول ماڈل بہتر ملتا ہے وہ کر لیجیے. جی سر یہ آپ کا یہ جو کوشچن ہے کہ پاکستانی پرسپیکٹیو میں جی لیڈرشپ جرنی آپ کیسے ہاں جی لیڈرشپ جرنی کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں,
तो खास तौर पे ऐसा माशरा जिसमें आपके ऊपर लीडरशिप के ऊपर इन सम इंस्टेंसेस बहुत ज़्यादा प्रेशर्स होते हैं, तो ऐसी सूरत में तो आपकी लीडरशिप कंप्रोमाइज़ होगी ना, ऐसे ही है। तो फिर तो आपकी लीडरशिप जर्नी रही नहीं। नहीं, उसमें ये देखें, वो मैं गुजारिश करता हूँ, हिकमत के तहत आप अगर आप देखें ना, सर्वाइवल फेज़ में बाज़ का अगर आप शरीयत के तहत बहुत सारे ऐसे मामला हो जाते हैं, जैसे आपके बॉस ने कोई ऑर्डर दिया, ठीक है ना, वो आपके वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, मगर आप ये देखें वो आपकी कंपनी पॉलिसी के अगेंस्ट के इक्वल हैं या नहीं है। अब जनरल मैं बात कर रहा हूँ, मुझे स्पेसिफिकली आपका वो केस नहीं है, आपने जनरली सवाल किया। मैंने जनरल क्वेश्चन किया, लेकिन हाँ। आप जैसे अभी बात कर रहे हैं, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में मैं जनरल बात कर रही हूँ जी जी। कि अगर फॉर एग्जांपल कोई इस किस्म के प्रेशर्स आपको आ जाते हैं कि आपको एक चीज़ करनी पड़ती है और वो आप कंपनी की कोई पॉलिसी है भी नहीं, तो फिर तो वो लीडरशिप ना रही। नहीं, उसमें ये होगा कि वो चूँकि आपका डिसीजन भी नहीं है, वो चूँकि आपका डिसीजन नहीं है ना, यू आर आस्क्ड टू डू समथिंग, ठीक है ना, तो वो किसी और का डिसीजन है, ठीक है ना। आप उसमें बेस्ट ये पॉलिसी कर सकती हैं कि वो चूँकि ऑर्डर है आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, आप उसको इम्प्लीमेंट कर दें, मगर उससे रिलेटेड अगर कोई ऑप्शन या अवेलेबिलिटी है जहाँ पे आपने किसी को बता के उसको इन्फॉर्म करना है या थर्ड पार्टी को कॉन्फिडेंस में लेके रिपोर्ट देनी है कि ये काम हुआ है, तो उसमें आप कर सकते हैं। इसमें मैदान इतना जी सॉरी अब ये सारी टर्म्स पता क्या होता है, यू टर्म, अच्छा ये मुझे बताएं, सर्वाइवल अपने आप को बचा के देना। More prepared वो देखें ना, वो लफ्ज़ हिकमत है, हिकमत, ठीक है, हिकमत में और यू टर्न में क्या फ़र्क है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, हमारे यहाँ बाज़ का कुछ विजडम हम लेते हैं पॉलिटिशियन से, वो पॉलिटिक्स के टॉक शोज़ में इतनी बदनाम हो जाती है टर्म कि उसका असल मतलब माना और मफहूम सारा ख़त्म हो जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताएं, वो जब गुज़रते हैं चेक पोस्ट से तो अपनी बेगम को अपनी बहन कहते हैं या नहीं, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का गालिबन है, ये एक्चुअल है वो सारा उसमें वहाँ पे, चूँकि आपने शायद नहीं पढ़ा, बादशाह के ज़माने का वाक़या है। नहीं, एक बादशाह के ज़माने का वाक़या है वो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से रिलेटेड। वो चेक पोस्ट से गुजरे होते हैं, आगे ख़दशा होता है कि वो गिरफ़्तार कर लेंगे, तो वहाँ उन्होंने अपनी बीवी को अपनी बहन बता के वहाँ से गुजार ले जाते हैं। ये सारा सीरत की किताबों में, हदीस में सारा है। मैं देखूँगा कल उसका रेफरेंस मिल जाए, मैं ले आऊँगा आपके लिए। इस वो तो दें, मुर्दार खाना भी जायज़ है, हाँ, मगर वो एक्सट्रीम सिचुएशंस में है। ये तकिया का लॉ है शरीयत में, शरीयत इस्लाम में तकिया का लॉ है। समटाइम्स आपको एक्सट्रीम सिचुएशंस में बचाने के लिए अपनी हिकमत के तहत वो ये जैसे मुर्दार खाना, सूअर खाना जायज़ हो जाता है, तो वो ये एक्सट्रीम ऑप्शंस हैं, ये रूटीन ऑप्शंस नहीं है। तो बाज़ औक़ात एक्सट्रीम ऑप्शंस को लोग रूटीन ऑप्शन बना लेते हैं बहाना एक्सट्रीम का करके ना, वो भी गलत बात हो जाती है। बहरहाल ये है कि वो ये अब मौजू ऐसा है कि इस पर जितना आप इधर उधर चले जाएंगे वो मौजू ख़त्म नहीं होता है। तो ओरिजिनल की तरफ आए, सिर्फ थॉट प्रोसेस आपको दे दिया, इसमें जहाँ मुनासिब समझें चेंज कर लें, बट आई एम श्योर, मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ नया तो थोड़ा बहुत ज़रूर मिला होगा ना। तो वो जो थोड़ा बहुत मिला है वही काफ़ी है मेरा ख़्याल है। उसमें आप अपनी विजडम डाल लें, अपना तजर्बा डाल लें, इसको और ज़्यादा बेहतर बना लें, इसको मॉडिफाई करना कर लीजिए, एंड एट द एंड ऑफ द डे माई आउटकम है मेरी थॉट प्रोसेस का, ये आपके साथ मिलेगी तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी उसमें। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच जी। प्रोफेशनल्स को मैं डिफाइन किया, बट लीडरशिप अभी तक हमने सो फार डिफाइन नहीं किया है। सर कंफ्यूजन यहाँ पर क्वेश्चन किया था कि लीडरशिप लीडरशिप डिफाइन करें तो थोड़ा सा ना क्लियर हो। अब लीडरशिप एक कह लीजिए सिफ्त का नाम है, मतलब कि ये इसका इजहार मुख्तलिफ शक्लों में होता है। अगर टीम लीडरशिप को डिफ़ाइन करना है तो वो टीम कॉन्सेप्ट के अंदर रहते हुए लीडरशिप डिफ़ाइन होती है। अगर आपने पॉलिटिकल लीडरशिप डिफ़ाइन करनी है तो वो पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफ़ाइन होती है, सिचुएशनल होती है। द बेस्ट डेफिनेशन जो मुझे लगी है वो केंथ ब्लैंकेट की वो बुक है द 1 मिनट मैनेजर। उसमें एक असूल उसने बताया है, द मोस्ट अनइक्वल थिंग इज़ द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ अनइक्वल्स। लोगों को उनके मिजाज और हालात और वाक़यात के मुताबिक ट्रीट करना ही असल लीडरशिप है। एक असूल लेके सब पे अप्लाई कर देंगे, वो सबका बेड़ा गर्क हो जाएगा। एक आदमी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो उन्होंने पूछा सबसे बड़ा अफजल जहाद क्या है।
سب سے بڑا افضل کام کیا؟ تو آپ نے فرمایا جہاد کرنا. دوسرا ہے تو اس سے کہا نماز پڑھنا. تیسرا ہے تو اس سے کہا کہ والدین کی خدمت کرنا. تو تینوں ہی افضل ہیں، مگر وہ جو پوچھنے والا تھا اس کے حالات پہ نظر کی تو دیکھا یہ جہاد سے ڈرتا ہے، یہ نماز وقت پہ نہیں پڑھتا، یہ والدین کی نافرمانی کرتا ہے. تو اس کے حال کو ذہن میں رکھ کے اس کی تربیت اور تعمیر کے لیے کہہ دے کہ تمہارے لیے یہ بڑا ہے. تو لیڈرشپ میرے نزدیک یہ ہے کہ جس طرح میں اپنے ایک انداز میرا بھی ہے، تھوڑا سا میں نے بھی ڈیفائن کیا ہوا ہے، مگر وہ اپنے خاص ایک کانٹیکس کے اندر ہے. وہ یہ ہے کہ حالات کے پردوں سے نکل کر دوسروں کے اندر چھپی ہوئی تکلیف اور دکھ درد کو محسوس کرنے کا نام لیڈرشپ ہے. اگر آپ میرے پاس کوئی آفیشیل پرابلم لے کے آئے ہیں، میں اس کی انکوائری کرتا ہوں کہ میں اس کے مطابق کوئی ڈیسیجن لوں یا نہ لوں، مگر اس آفیشیل گفتگو کے ساتھ ساتھ میں اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش نہ کروں یا صلاحیت نہ رکھوں، تو وہ میں پھر لیڈر نہیں ہوں گا. تو لیڈرشپ ایک بیسکلی ایک کہہ لیجیے صفت ہے، وہ بعض جگہوں پہ کم ہوتی ہے، بعض جگہوں پہ زیادہ ہوتی ہے. مینیجر ہے وہ اپنی جگہ لیڈر ہے، ایک لیڈرشپ رول ہی ہے بیسکلی. تو یہ اتنا وسیع اور کمپلیکیٹڈ اور اتنا کہہ لیجیے مختلف اینگل سے ڈیفائن کرنے والا پروسیس ہے کہ جس کو آج ہم لیڈر کہہ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کسی اور ڈیفینیشن، کسی اور پوائنٹ آف ویو سے اس کے لیڈرشپ کی ڈیفینیشن پہ پورا نہ اترتا ہوں. تو اس کے جو سیٹ اسٹینڈرڈ ہیں نا، ڈیفائنڈ آبجیکٹس، اگر اسی کو لے لیں تو لیڈر کا مطلب یہی ہو سکتا ہے اس کو جو اسائنمنٹ رسپانسبلٹی دی ہے وہ دوسرے لوگوں سے وہ کام کروانے اور نکلوانے کی صلاحیت رکھتا ہو جائز طریقے سے. اس میں لفظ جائز شرط ہے. ٹھیک ہے. لیکن دو تین چیزیں کامن میرا خیال ہے کسی بھی لیڈرشپ ماڈل میں نکلیں گی. جی ایک ہے پیپل مینجمنٹ، جی کیونکہ جو اسٹینڈ الون پوزیشن ہے جس کو کوئی رپورٹ نہیں کر رہا وہ اس کو آپ لیڈر نہیں کہہ سکتے. جی دوسرا پی اینڈ ایل، پروفٹ اینڈ لاس. پبلک سیکٹر میں اس طرح سے پی اینڈ ایل نہیں ہوتا، لیکن آپ اکانومی کی ایسے ہی ہے. ذمہ داری ان کو لینی پڑتی ہے اس سیکٹر کے لیے. اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں ان کو پروفٹ اینڈ لاس کی، ریونیو جنریشن کی، لاس مینیمائز کرنے کی، کاسٹنگ کی وہ ذمہ داری لینی پڑتی ہے. ایسے ہی. تیسری بات آ گئی پھر ایتھکس کی. ایسے ہی. تو ڈیسیجن میکنگ ایک چوتھی ڈائمنشن آتی ہے کہ آپ کسی بھی ایسے رول میں جس میں ڈیسیجن میکنگ نہیں ہو رہی آپ اس کو لیڈر نہیں کہہ سکتے. ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. اس میں آپ سے جب آپ گفتگو کر رہی تھی میرے ذہن میں آ گیا تقویٰ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ سیلف ویجیلنٹ، جو آدمی اپنے ذہن اپنے تھاٹ پروسیس پہ دھیان ہر وقت رکھے کہ میرا سوچ کیا رہا ہوں اور میری سوچ کے نتیجے میں میری زندگی کدھر جا رہی ہے، اس پروسیس پہ جو بڑے کیئرفلی دھیان رکھنے والا ہو وہ متقی ہوتا ہے. اور متقی کو اگر آپ اس کی ڈیفینیشن میں کنورٹ کریں تو وہ لیڈرشپ بنتی ہے آپ. تو اس کے بے شمار اینگل ہیں، میں نے کوئی سیٹ نہیں ہے. اصل پرپز یہ ہے کہ آپ کانسیپچولی کلیئر ہوں، تو جس موضوع پہ سوچ رہے ہوں اس موضوع سے ریلیٹڈ ٹیکنیکلٹیز آپ دیکھ لیں، اسٹڈی کر لیں، تاکہ آپ کے کانسیپٹس اس موضوع کے کانسیپٹ سے میچ کر جائیں اور اس کے نتیجے میں آپ بہتر ڈیسیجن لینے کی پوزیشن میں ہوں.